یہ ضروری نہیں کہ ہر کام کی کوئی وجہ بھی ہو، بس کبھی کبھی بنا سوچے سمجھے بھی انسان کچھ کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے، جیسا کہ ملک جی نے کیا۔ اگرچہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی اور نہ ہی کوئی خاص وجہ، لیکن پھر اس غیر ضروری مصروفیت میں سے بہت ضروری کیس برآمد ہو گیا۔ گویا جس کام کا بظاہر کچھ حاصل نہ تھا، بالآخر اس کا وصول بھی ہو گیا، کیونکہ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ معصوم لوگوں کی معصومیت سے کھیلنے والے شیطان کا قصہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ معزز ناظرین، آپ کی حوصلہ افزائی کا اور کہانیوں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مرزا امجد بیگ صاحب کے کیسز کو سننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ کو سبسکرائب کر لیجئے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، حسب روایت آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، بلکہ ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیو کیس۔ اگر تھانہ بآسانی لوگوں کی دسترس میں ہو تو تھانہ انچارج کی مصروفیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ نزدیکی کے باعث لوگ ایسے ایسے کیس لے کر چلے آتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بلکہ ایسے مسائل کو کیس کا نام دینا کیس کی توہین ہے۔ البتہ کبھی کبھار ان میں سے کوئی ڈھنگ کا کیس بھی ہاتھ لگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسے ہی دلچسپ کیس کی رویداد ہے۔ ان دنوں میری تعیناتی موضع فیض آباد کے تھانے میں تھی۔ فیض آباد کی حیثیت ایک قصبے ایسی تھی۔ یہاں پر لگ بھگ 200 گھر آباد تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق فیض آباد کی آبادی 700 نفوس پر مشتمل تھی۔ فیض آباد، جھنگ، لائل پورہ موجودہ فیصل آباد کے درمیان ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ میرے تھانے سے مذکورہ قصبے کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ آدھا میل رہا ہوگا۔ ایک روز میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو میں نے برآمدے میں چند افراد کو محوِ انتظار دیکھا۔ وہ ماہ فروری کا آغاز تھا۔ یہ جاتے ہوئے موسم بہار کے دن تھے۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ صبح ہی صبح فیض آباد پر ایسی کون سی فتاد ٹوٹ پڑی ہے جو یہ لوگ تھانے پہنچ گئے ہیں۔ کانسٹیبل میرے لیے پانی کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے استفسار کیا، احمدین، یہ لوگ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سب کا اپنا اپنا سلسلہ ہے ملک صاحب، احمد دین نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ اب تو آپ کو میرے مشورے پر عمل کر ہی لینا چاہیے۔ کون سا مشورہ احمد دین؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جناب، تھانے کے اندر عدالت قائم کرنے والا مشورہ۔ آپ تھانے داری چھوڑیں اور اسی کرسی پر جج بن کر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں آنے والے زیادہ تر فریادیوں کے معاملات تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انہیں پولیس کی مدد نہیں بلکہ عدالتی فیصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے حق میں۔ مجھے یاد آ گیا کہ احمد دین نے چند روز پہلے مجھے ایسا مشورہ دیا تھا، اور ایسے مشورے کا سبب وہی تھا جو میں کہانی کی ابتدا میں بیان کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے احمد دین، میں تمہارے اس مشورے پر ضرور غور کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تم ان لوگوں کو باری باری اندر بھیجو تاکہ پتہ چلے فیض آباد میں کون کون سے نئے گل کھل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے احمد دین کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے گلاس والے پانی کو حلق سے اتارا تو ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی عمر کم و بیش 30 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی مالک ایک گول مٹول عورت تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ میری میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی اور بڑے ادب سے کہا، السلام علیکم تھانے دار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میرا نام زیپن ہے جی، اس نے بتایا، اور میرے گھر والے کا نام ہے ریاض۔ میں ریاض کی شکایت کرنے آپ کے پاس آئی ہوں۔ تمہیں اپنے گھر والے سے کیا شکایت ہے زیپن؟ تھانے دار صاحب، وہ میری بات پر دھیان نہیں دیتا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں جو کچھ بھی کہوں بس ہوں ہاں کرتا رہتا ہے، اور میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، پراندہ کوئی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے؟ اپنی فریاد کے اختتام پر زیپن نے مجھ سے سوال کر ڈالا تھا۔ میں نے جواب دیا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوتی ہی ہے، لیکن پراندہ زیادہ قیمتی نہیں ہوتا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا تم نے کوئی پراندہ گم کر دیا ہے جس پر ریاض نے تمہیں ڈانٹا ڈپٹا ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ میرے اندازے کی ایسی کم تیسی کرتے ہوئے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولی۔ آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں۔ میں نے دونوں کوہنیوں کو میز پر ٹکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے سمجھاؤ، میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ بات یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑی سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی،
میں نے ریاض سے فرمائش کی تھی کہ مجھے شیشوں والا رنگین پراندہ لا کر دے، لیکن 3 ماہ گزر گئے، ابھی تک اس نے مجھے وہ پراندہ نہیں لا کر دیا۔ جب بھی پوچھوں تو کہہ دیتا ہے بس 2-4 دن میں لا دوں گا، مگر یہ 2-4 دن پتہ نہیں کب آئیں گے۔ ریاض کی اس غفلت کی وجہ سے میری بہت بےزتی ہو رہی ہے۔ اگر کسی عورت کے بالوں میں شیشوں والا رنگین پراندہ نہ لگا ہو تو اس سے کس طرح مذکورہ عورت کی عزت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، یہ بات میرے پلے نہیں پڑی تھی۔ لہٰذا میں نے بدستور زیپن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، زیپن مجھے بتاؤ، رنگین شیشوں والے پراندے کا تمہاری بے عزتی سے کیا تعلق ہے؟ تھانے دار صاحب، میری سہیلیوں کا خیال ہے کہ ریاض مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس لیے وہ میری فرمائش پوری نہیں کرے گا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگی۔ میں نے شیشوں والے رنگین پراندے کے سلسلے میں اپنی سہیلیوں سے شرط بھی لگائی تھی۔ ریاض پراندہ لے کر نہیں آیا اور میں شرط ہار گئی۔ میری سہیلیوں نے بڑی لان تان کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ریاض کی وجہ سے مجھے ان کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ انہوں نے پھر وہی بات کی کہ ریاض مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ریاض کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کھیت مزدور ہے تھانے دار صاحب۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تو کیا آپ بھی وہی سمجھ رہے ہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے تو تم سے ایک سیدھا سادہ سوال کیا زیپن، میں نے کہا، جواب دینے کی بجائے تم الٹا مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ میں بھلا کیا سمجھ رہا ہوں؟ جو میری سہیلیاں سمجھتی ہیں، وہ شک زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کہتی ہیں جو بیویاں اولاد پیدا نہیں کرتی ان کے خامد ان سے دور ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان سے محبت نہیں کرتے، اس لیے ریاض میری کسی بھی فرمائش پر کان نہیں دھرتا۔ اگر میں موٹی ہوں اور میرا قد بہت کم ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب کچھ تو رب کی دین ہے تھانے دار صاحب۔ میں تمہاری بات سے خاصی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہیں پایا کہ ریاض کے تم سے محبت نہ کرنے میں تمہارا قد اور موٹاپا کہاں سے آ گیا؟ اس عمر میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں کہ اضافی وزن اور پستہ قامتی کی وجہ سے زیپن ایک فٹ بال کے مانند دکھائی دیتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ کچھ اس انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ چھوٹے قد والی موٹی عورتوں کو اولاد تو ہوتی نہیں، اور اگر ہو تو پھر بہت مشکل سے ہوتی ہے، اس لیے میں ابھی تک بے اولاد ہوں، اور اسی وجہ سے ریاض کے دل میں میری محبت باقی نہیں رہی اور وہ میری ہر بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اب تو آپ میری پریشانی کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ بات پوری کرنے کے بعد اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، بالکل سمجھ گیا ہوں، بلکہ بات کی تہ میں بھی اتر گیا ہوں۔ کیا؟ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ آپ کیا سمجھے ہیں تھانے دار صاحب؟ یہی کہ تمہاری تمام سہیلیاں الو کی پٹھیاں اور شیطان کی چیلیاں ہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں بے وقوف بنانے کے لیے طرح طرح کی شرارتیں جگاتی رہتی ہیں، تم ان کی فتنہ انگیز باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا کرو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں زیپن، میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ قد کا کم یا زیادہ ہونا عورت کے موٹاپے اور دبلے پن کا اولاد کے ہونے یا نہ ہونے یا کم زیادہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، سراسر خدائی معاملہ یہ۔ اگر پچھلے 5 سال میں تم کوئی اولاد پیدا نہیں کر سکی ہو تو کیا ریاض نے اس سلسلے میں کبھی تمہیں کوئی طعنہ دیا؟ نہیں جی۔ پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ یہ تو میری سہیلیوں نے نتیجہ نکالا ہے جی، وہ سادگی سے بولی۔ وہ بکواس کرتی ہیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تم ریاض کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کا وہم نہیں لایا کرو، سمجھ گئی؟ جی سمجھ گئی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر ڈرتے ڈرتے سوال کیا، ایک بات پوچھوں جی؟ ہاں پوچھو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو پھر ریاض مجھے شیشوں والا پراندہ کیوں نہیں لا کر دیتا؟ زیپن نے ایک مرتبہ پھر بال کو میری کوٹ میں پھینکتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ اس کی کوتاہی ہی ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مگر تم فکر نہیں کرو، میں اس نالائق کے کان کھینچوں گا۔ ایک پراندہ کیا، وہ تمہارے لیے سرخی، پاؤڈر اور لالی دنداسا بھی لے کر آئے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ 16 نے سچ زیپن، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ ریاض کو یہ پتا تو نہیں چلے گا نا کہ میں آپ سے اس بات کی شکایت کی ہے؟ اس نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا سمجھانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تمہارا نام کہیں بھی نہیں آئے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی۔ اگلا فریادی برکت علی نامی ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ اپنے جوان بیٹے مجاہد کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ 18 سالہ مجاہد کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا،
برکت علی چاہتا تھا کہ مجاہد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، لیکن مجاہد کو اپنے فرائض سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ کام وام تو رہ گیا ایک طرف، وہ تو انتہائی بدتمیز، سرکش اور آوارہ گرد بھی ہو گیا تھا۔ میں نے برکت علی کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، میں اس کے جوان بیٹے مجاہد کا دماغ درست کر دوں گا۔ تیسرا فریادی اپنے باپ کی موت کا خواہاں نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے اپنا نام شوکت بتایا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، بڑے بھائی صاحب نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے۔ کون بڑا بھائی اور کیسی پریشانی؟ میں نے دریافت کیا۔ جناب، میں بھائی اسلم کی بات کر رہا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہم 3 بھائی ہیں، اسلم، اشرف اور شوکت، یعنی میں سب سے چھوٹا ہوں۔ ہم تینوں بھائی شادی شدہ ہیں۔ ہماری 2 بہنیں خالدہ اور عابدہ بھی شادی شدہ ہیں۔ امی جی کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ابا جی بھی چارپائی سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی عمر 80 سے اوپر ہو چکی ہے۔ انہیں کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں ہے۔ کئی تجربہ کار حکیموں اور ڈاکٹر کو دکھایا ہے، سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ باقی کی زندگی ابا جی کو اسی طرح چارپائی پر گزارنا ہوگی۔ یہ ہے جی ساری بات۔ یہ ساری بات کیسے ہوگی شوکت؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ بڑے بھائی اسلم نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، اور یہ جو تم نے اپنے ابا جی کی بیماری کی کہانی سنائی ہے، اس میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ اسلم کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے۔ کیا تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہارے ابا جی کی لا علاج بیماری کا ذمہ دار اسلم ہے، یا پھر یہ کہ وہ ابا جی کے علاج معالجے میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ آپ سمجھے نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ہاں بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیں جی، وہ با انداز دیگر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ابا جی ایک طرح سے اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہی میں زمین و جائیداد کا بٹوارہ ہو جائے، مگر اسلم بھائی کسی بھی قیمت پر اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی روز چپ چپاتے ابا جی کی آنکھ بند ہو گئی تو ہمارا گھر میدان جنگ بن جائے گا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ زن، زر اور زمین کی وجہ سے ایسے فساد برپا ہو جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا نظر آنے لگتا ہے۔ شوکت کی آنکھوں میں مجھے حد درجہ ہوشیاری اور چالاکی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کے منشا کی تہ میں پہنچ گیا تھا، لہٰذا اسے گھسنے کی خاطر میں نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا، کون؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ابا جی کی آنکھ بند ہونے سے پہلے زمین و جائیداد کی منصفانہ تقسیم ہو جائے، اور اس سے پہلے یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے ابا جی کا نام کیا ہے، اور جس زمین و جائیداد کے بٹوارے کی بات ہو رہی ہے اس کی کیا تفصیل ہے؟ ابا جی کا نام حبیب اللہ ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ ہماری لگ بھگ 30 ایکڑ زرعی اراضی ہے اور ایک خاندانی مکان ہے جس میں اس وقت ہم تینوں بھائی ایک ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت رہتے ہیں، اور یہ لگ بھگ 20 مرلے کا مکان ہے۔ ہم سب بھائی کاشتکاری بھی مل جل کر کرتے ہیں۔ باقی جو آپ نے پہلی بات پوچھی، اس کا جواب یہ ہے کہ میں، اشرف بھائی، خالدہ اور عابدہ، یعنی ہم چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ ابا جی کی زندگی ہی میں زمین و جائیداد کی تقسیم ہو جائے، لیکن اسلم بھائی اس کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کے رکھا ہے۔ شوکت کے بڑے بھائی اسلم نے جو کچھ بھی سوچ رکھا تھا اس کا کچھ اندازہ مجھے بھی ہو گیا تھا۔ میں نے شوکت کی آنکھوں میں حسد، بغض، لالچ اور فتنہ پروری کے عناصر کو چمکتے دیکھ لیا تھا۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ دونوں بہنوں خالدہ اور عابدہ کو بھی شوکت ہی نے کسی طرح بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا۔ شوکت مجھے ہاسا کاریگر بندہ لگا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اسلم بھی اپنے چھوٹے بھائی کی فطرت سے بخوبی آگاہ ہو، اس لیے وہ مخالفت کر رہا تھا۔ میں نے شوکت کو ٹٹولنے کی غرض سے پوچھا، اسلم نے جو بھی سوچ رکھا ہے اس پر ہم بعد میں بھی کبھی بات کر سکتے ہیں، فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ اسلم اس بارے میں کہتا کیا ہے؟ اسلم بھائی کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ ان کی ضد یہی ہے کہ ابا جی کے پردہ فرمانے کے بعد ہم بہنوں کو وراثت کے قانون کے حساب سے ان کا حصہ دیں گے، اور تینوں بھائی مل کر پہلے کی طرح ایک ساتھ رہیں گے اور ایک ساتھ کھیتی باڑی کریں گے۔ وہ بار بار مجھے ایک کہانی بھی سناتے ہیں جس میں ایک کسان کے 4 بیٹے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، پھر اس کسان نے اپنے بیٹوں کو اتفاق میں برکت ہے کا درس دینے کے لیے لکڑیوں کا ایک گٹھر منگوایا تھا، اور انہیں پہلے ایک ساتھ پورا گٹھر اور بعد ازاں ایک ایک لکڑی توڑنے کو کہا تھا۔ شوکت کی بات سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اس کا بڑا بھائی نہ صرف یہ کہ شوکت کی سرشت سے واقف تھا بلکہ وہ ایک دانا اور بینا شخص بھی تھا۔ لیکن اس وقت شوکت ایک فریادی کی حیثیت سے میرے پاس آیا تھا، لہٰذا اس کی تشفی کی خاطر میں نے کہا، شوکت، اصولی طور پر تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارے ابا جی کی آنکھ بند ہونے سے پہلے زمین و جائیداد کا بحثن طریق بٹوارہ ہو جانا چاہیے۔
میں کسی وقت اسلم سے بات کروں گا اور اسے یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. تم فکر نہ کرو، اس مسئلے کا جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا. اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور امید بھری آنکھوں کے ساتھ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا. کچھ اندازہ ہوا آپ کو کہ ان دنوں موضع فیض آباد کے تھانے میں کس نوعیت کی تھانے داری کر رہا تھا؟ میں نے یہاں پر آپ کو جو 3 مختصر واقعات سنائے ہیں ان کا آپس میں کوئی ربط ضبط نظر نہیں آتا، لیکن یہ کسی نہ کسی زاویے سے زیر نظر کہانی کے ساتھ ضرور جڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ باہر بیٹھے ہوئے چوتھے فریادی کو میں اپنے کمرے میں بلاتا ایک جینون کیس چل کر تھانے پہنچ گیا. میں نے فوراً انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا. وہ ایک 35 سالہ ہٹا کٹا شخص تھا. اس کے ساتھ لگ بھگ 15 سال کا ایک لڑکا بھی تھا جس کے سر سے خون نکل رہا تھا. میں نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اس صحت مند شخص سے پوچھا، ہاں بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرا بیٹا جنید ہے تھانے دار صاحب. اس نے زخمی لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا. ایک آوارہ گرد لڑکے نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے. میری شرافت دیکھے کہ میں جنید کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، ورنہ اگر میں چاہتا تو مار مار کر مجاہد کا بھرکس نکال دیتا، لیکن میں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں. مجاہد کے نام پر میں چونک اٹھا تھا. تھوڑی دیر پہلے 60 سالہ برکت علی اپنے بدتمیز اور ناہنجار بیٹے کی شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا اور مجاہد کو سمجھانے کے لیے مجھ سے درخواست کی تھی. کیا تم اسی سرکش مجاہد کی بات کر رہے ہو جو برکت علی کا اکلوتا بیٹا ہے؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں اس شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اشرف ہے تھانے دار صاحب. اس نے بتایا. میں حبیب اللہ کا بیٹا ہوں. کیا برکت علی اور اس کے بیٹے مجاہد کو جانتے ہیں؟ اشرف کے آخری جملے سے حیرت امیز الجھن جھلکتی تھی. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اس علاقے کا تھانے دار کون ہے؟ مائی باپ آپ ہی یہاں کے تھانے دار ہیں. وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا. ہر تھانہ انچارج اپنے علاقے کا مائی باپ ہونے کے علاوہ وہاں بسنے والے ہر شخص کی دائی بھی ہوتا ہے. میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا. اسے ہر شخص کے اچھے برے کی خبر ہوتی ہے. میں نے اشرف، شوکت اور برکت علی سے حاصل ہونے والی معلومات کو یکجا کر کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. میں جانتا ہوں کہ برکت علی کا بیٹا مجاہد ایک لفنگا نافرمان نوجوان ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے ابا جی کافی عرصے سے بیمار ہیں. انہیں کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں. ان کی باقی ماندہ زندگی چارپائی پر ہی گزرے گی. لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اشرف کیا یہ سچ ہے کہ تم چاروں بھائی بہن خاندانی زمین و جائیداد کی تقسیم کے حق میں زور لگا رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ حبیب اللہ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے وراثت کی تقسیم کا معاملہ نبٹ جائے، مگر تمہارا بڑا بھائی اسلم اس کی مخالفت کر رہا ہے. یہ سب 16 نے سچ ہے تھانے دار صاحب. وہ فرتے جذبات سے یک لخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آپ تو بہت کرنی والے، دلوں کے بھید جانتے ہیں. میں اسے کیا بتاتا کہ میں تو ان لوگوں کی فراہم کردہ معلومات ہی سے کھیل رہا تھا. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اشرف دلوں کے بھید صرف اللہ جانتا ہے اور کرنی والا بھی وہی ہے. میں صرف اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں. تم لوگوں کی دائی ہوں، اس لیے تم میں سے کسی کا پیٹ مجھ سے چوبا ہوا نہیں ہے. تم فکر نہ کرو، کسی مناسب موقع پر میں اسلم کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنی ضد سے باز آ جائے. وہ جس مقصد کی خاطر میرے پاس آیا تھا اسے بھول کر جذباتی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر یاد رکھیں گے. اگر میں اسلم سے اس سلسلے میں بات کروں گا تو اس میں تم پر احسان کرنے کا کوئی پہلو نہیں ہوگا. میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس علاقے میں بسنے والوں کے مسائل کو حل کرنا میرے فرائض کا حصہ ہے، لیکن سر دست میں تمہارے بیٹے جنید کے مسئلے کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں. لہٰذا تم چپ چاپ ایک طرف بیٹھے رہو اور مجھے جنید سے بات کرنے دو. جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا. آپ کو جنید سے جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیں. جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں ہونٹ سیے خاموش بیٹھا رہوں گا. شاباش. یہ کہتے ہوئے میں جنید کی جانب متوجہ ہو گیا. وہ ایک پستہ قامت، بھولا بھالا، گول مٹول لڑکا تھا. اس کے چہرے اور آنکھوں میں معصومیت بڑی وافر مقدار میں موجود تھی. اس کی عمر محض 12 سال تھی، مگر اچھی صحت اور مضبوط ہاتھ پاؤں کے باعث وہ 15 سے زیادہ سال کا دکھائی دیتا تھا. تاہم جنید کے اندر مجھے پھرتی اور چالاکی نظر نہیں آئی. وہ بقول شہید سے بڑا بیبا بچہ تھا. جنید مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا. ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ میں نے جنید کے سر کا اچھی طرح معائنہ کر لیا تھا. اس کا سر ایک جگہ سے پھٹا ضرور تھا اور اس میں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا، تاہم وہ معمولی نوعیت کا زخم تھا اور خارج ہونے والا خون بالوں کے اندر اور کچھ چہرے کے بالائی حصے پر جم چکا تھا. مطلب یہ کہ تشویش والی کوئی بات نہیں تھی. ہم سب بچے سائیکلوں کی ریس لگا رہے تھے، جنید نے بتایا.
میں اس ریس میں سب سے آگے تھا اور میرے پیچھے تھوڑے فاصلے پر مجاہد آ رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے آگے نکل جائے، لیکن میں اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میں اتنی تیزی کے ساتھ پیڈل مار رہا تھا، ہمارے بیچ فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر میں مقررہ مقام پر سب سے پہلے پہنچ گیا، ریس ختم ہو گئی اور میں جیت گیا۔ لیکن مجاہد نے میری جیت کو تسلیم نہیں کیا اور مجھ سے جھگڑا کرنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانے لگا، جنید نے بے ایمانی کی ہے ورنہ میں جیت جاتا۔ ایک لڑکے نے پوچھا، کیسی بے ایمانی؟ ہم سب بھی تو تم دونوں کے ساتھ ہی سائیکلیں بھگا رہے تھے۔ ایک دوسرے لڑکے نے مجاہد سے کہا، ہم نے تو جنید کو کسی قسم کی کوئی بے ایمانی کرتے نہیں دیکھا، اس کمینے کی بے ایمانی نظر آنے والی نہیں ہے۔ مجاہد نے نفرت امیز انداز میں مجھے گھورتے ہوئے کہا، اس نے جو حرکت کی ہے اس سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور میں سائیکل دوڑانے پر بھرپور توجہ نہیں دے سکا۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس دوران میں یہ میری دماغی کیفیت کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے آگے نکل گیا۔ میں اس ذلیل کو چھوڑوں گا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خوخار انداز میں میری طرف بڑھا۔ لڑکوں نے اسے پکڑ لیا اور بیک زبان ہو کر مجاہد سے پوچھا، یہ تو بتا دو جنید نے ایسی کون سی حرکت کی تھی جس کے بعد تمہارا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا؟ اس نے مجھے ماں کی گالی دے کر کہا تھا، تم چاہے جتنا بھی زور لگا لو مگر ریس میں ہی جیتوں گا۔ مجاہد نے بفرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ بس اس منحوس کی زبان سے اپنی مری ہوئی ماں کے لیے غلیظ گالی سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا اور ریس سے میری توجہ ہٹ گئی۔ جنید، کیا مجاہد ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے اس کی مرحوم ماں اللہ رکھی کو گالی دی تھی؟ اس کی آدھی بات درست ہے اور آدھی غلط، میں نے پوری سچائی کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سب لڑکوں نے حیرت بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا، آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو جنید؟ مطلب یہ کہ میں نے اسے صرف یہ کہا تھا کہ تم چاہے جتنا بھی زور لگا لو مگر ریس میں ہی جیتوں گا۔ میں نے نہیں بتایا، لیکن میں نے اسے کوئی ماں کی گالی نہیں دی۔ جھوٹے، دغاباز! یہ کہتے ہوئے مجاہد مجھ پر پل پڑا۔ میں تمہیں آج سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ جب تک دوسرے بچے بیچ بچاؤ کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتے، مجاہد میرے سر پر 2-3 ڈنڈے برسا چکا تھا۔ یہ ہے ساری کہانی تھانے دار صاحب۔ جنید کی کہانی اسی کی طرح سیدھی سادی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، ابھی تم نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کی گواہی وہ تمام بچے دیں گے جو اس سائیکل ریس میں شامل تھے؟ بالکل گواہی دیں گے جی، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ تھوڑی کہا ہے۔ ٹھیک ہے جنید، تم ان میں سے صرف 3 لڑکوں کے نام مجھے نوٹ کروا دو۔ میں نے کہا، میں کسی وقت انہیں تھانے بلا کر اس معاملے کی تحقیق کر لوں گا۔ اگر تمہارا بیان درست ثابت ہوا تو میں مجاہد کو اس زیادتی کی سزا بھی دوں گا جو اس نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ جنید نے اس ریس کے 3 شرکاء عارف، جاوید اور منیر کے نام مجھے نوٹ کرا دیے۔ یقیناً یہ تینوں جنید کے گہرے دوست ہوں گے اور اسے ان پر پورا بھروسہ ہوگا کہ وہ مجاہد کے خلاف اور اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اشرف، میں نے جنید کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں برکت علی کے بیٹے مجاہد کے خلاف رپورٹ درج کر رہا ہوں۔ تم مطمئن ہو کر گھر جاؤ اور جنید کی مناسب مرہم پٹی کا بندوبست کرو۔ میں مجاہد سے کڑی تفتیش کروں گا۔ یقین رکھو کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے ممنونیت بھرا سلام کیا، پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ شوکت کی بنسبت اشرف مجھے کافی سیدھا اور بھلے مانس لگا تھا۔ گویا میرا اندازہ درست تھا کہ حبیب اللہ کی زمین و جائیداد کی تقسیم کے لیے اگر شوکت، اشرف، خالدہ اور عابدہ ہم خیال ہو گئے تھے تو اس اتفاق میں غالب ہاتھ شوکت ہی کا تھا۔ اشرف اور جنید کے جاتے ہی میں نے کانسٹیبل مشتاق کو گاؤں کی جانب روانہ کر دیا تاکہ وہ عارف، جاوید، منیر کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ جائے۔ میں پہلے ان تینوں لڑکوں سے پوچھ تاچھ کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد مجاہد کو ٹرائل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان مذکورہ 3 لڑکوں سے مجھے اتنا مواد ضرور حاصل ہو جاتا کہ میں مجاہد کی ٹھیک ٹھاک حجامت بنا سکتا تھا۔ میں نے مشتاق کو ہدایت کر دی تھی کہ عارف، جاوید اور منیر کو تھانے پہنچانے کے بعد وہ مجاہد کو لانے کے لیے دوبارہ فیض آباد کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس آمد و رفت کے لیے مشتاق کو میں نے تانگہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ عارف کے ساتھ اس کی ماں، جاوید کے ساتھ اس کا باپ اور منیر کے ہمراہ اس کا بڑا بھائی بھی تھانے پہنچ گئے تھے۔ کانسٹیبل مشتاق انہیں تھانے چھوڑ کر دوسرا پھیرا لگانے فیض آباد کی سمت روانہ ہو چکا تو میں نے ان 3 بچوں کے ورثاء کو برآمدے میں بٹھا کر انہیں ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے بالکل تنہائی میں ان میں سے ہر ایک سے ایک جیسے سوالات کیے۔ سب کے جوابات بھی کم و بیش ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی تھے۔ ان سبھی نے جنید کے بیان کی تصدیق کی جس سے مجاہد کی زیادتی ثابت ہو گئی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں بولا کہ جنید نے ایسی حرکت کی ہوگی۔ جنید بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا اور باقاعدہ اسکول بھی جاتا تھا۔ یقیناً مجاہد نے جھگڑا کرنے کے لیے یہ گالی والا فتنہ جگایا تھا۔ میں نے سب سے آخر میں آنے والے لڑکے منیر سے پوچھا،
کیا تم لوگ اسکول نہیں جاتے؟ نہیں تھانے دار صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم میں سے صرف جنید ہی اسکول میں پڑھتا ہے، وہ 5ویں جماعت میں ہے۔ ان تینوں میں منیر کی عمر 15 سال، جاوید کی عمر 13 سال اور عارف کی عمر 10 سال تھی، یعنی منیر ان سب میں بڑا اور خاصی سمجھداری کی باتیں کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے نسبتاً زیادہ سوال کیے۔ تم لوگوں کو پڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، وہ بے پرواہی سے بولا، یہ شوق تو ماں باپ شروع ہی سے بچے میں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمیں اسکول بھیجا ہی نہیں، تو پڑھائی کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ میری معلومات کے مطابق موضع فیض آباد میں ایک پرائمری اسکول تھا جو اکلوتے ماسٹر فرید احمد کی نگرانی میں چلتا تھا۔ گاؤں والوں میں تعلیم کا شعور نہیں تھا، اس لیے مذکورہ اسکول میں اسٹوڈنٹس کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ ایک مخلوط پرائمری اسکول تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے منیر سے استفسار کیا، اور منیر مجھے بتاؤ یہ مجاہد کس جماعت میں پڑھتا ہے؟ تھانے دار صاحب آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجاہد اور اسکول؟ یہ نہیں ہو سکتا جناب، اسے پڑھائی سے چڑ ہے اور اسکول جانے والوں سے وہ نفرت کرتا ہے۔ پڑھائی سے چڑ ہونے کی تو خیر ہے، میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، لیکن پڑھنے والوں سے نفرت کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا وہ جنید سے بھی اس لیے خار کھاتا ہے کہ وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ ایسا ہی ہے تھانے دار صاحب، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اس کا کہنا ہے کہ پڑھاکو بچے خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں۔ یہ تو سراسر ایک بیمار اور غلط سوچ ہے منیر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تعلیم تو انسان کا زیور ہے، یہ اس کے اندر ادب، آداب اور اخلاقیات پیدا کرتی ہے۔ پڑھائی انسان کو صحیح معنوں میں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جنید بھی اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ہم اسکول نہیں جاتے، لیکن مجاہد کی طرح ہم اجڑ اور آوارہ نہیں ہیں۔ میں نے جنید سے بہت کچھ سیکھا ہے، مگر مجاہد یہ سب نہیں سمجھ سکتا۔ برے لوگوں کی یاری انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ مجاہد کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ منیر نے معنی خیز انداز میں بات مکمل کی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا مجاہد نے غلط صحبت اختیار کر رکھی ہے؟ جی، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ یہ بات صبح مجاہد کا باپ برکت علی بھی مجھے بتا گیا تھا کہ مجاہد کا میل جول شریف اور بھلے مانس لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ سرکش، بدتمیز اور لفنگا ہو گیا ہے۔ برکت علی نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کے آوارہ بیٹے کو سمجھاؤں اور نصیحت کروں کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کا خیال رکھے، اور برکت علی کے تھانے سے رخصت ہوتے ہی مجاہد کے خلاف ایک سنگین شکایت آ گئی تھی۔ اس نے اشرف کے بیٹے جنید کے ساتھ مار پیٹ کی تھی اور گول مٹول معصوم جنید کا سر پھاڑ دیا تھا۔ میں نے کریدنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے منیر سے استفسار کیا، آج کل مجاہد زیادہ تر کس کے ساتھ دکھائی دیتا ہے؟ سلطان کے ساتھ تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ یہ سلطان وہی ہے نا جس کے سر کے بال گنگرالے ہیں اور رنگت ایک دم سیاہ؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ فیض آباد میں بڑا بدماش بنا پھرتا ہے؟ جی جی بالکل وہی سلطان، وہ اضطراری انداز میں بولا۔ وہی مجاہد کو خراب کرا ہے تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، میں سلطان کو بھی دیکھ لوں گا کہ وہ کتنا بڑا گنڈا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تم واپس گاؤں جاؤ اور ہر چیز پر گہری نگاہ رکھو۔ اگر تمہیں فیض آباد کے ماحول میں کوئی خاص بات نظر آئے تو فوراً آ کر مجھے بتانا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا۔ جی تھانے دار صاحب۔ منیر میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرے اعتماد کو کبھی دھوکہ نہیں دینا، آج سے تم میرے مخبر ہو۔ گاؤں کے اندر جو بھی غیر معمولی اور اہم چیز تمہیں دکھائی دے، تم فوراً اس کی خبر مجھ تک پہنچاؤ گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ سمجھ لیں میں نے آپ کی بات کو پلے باندھ لیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر تم کوئی بڑی خبر لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں اپنی جیب خاص سے تمہیں چھوٹا موٹا انعام بھی دوں گا۔ میں نے اس کے اندر کام کی لگن پیدا کرنے کی غرض سے کہا، لیکن کسی کو کانوں کان بھی یہ خبر نہیں ہونا چاہیے کہ تم میرے لیے ایک مخبر کی حیثیت سے کام کر رہے ہو۔ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا تھانے دار صاحب، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے عزم سے بولا۔ میں نے ضروری ہدایات دینے کے بعد منیر کو رخصت کر دیا۔ میں نے منیر کی آنکھوں میں تیزی و تراری دیکھ لی تھی جو کسی ماہر مخبر کا حصہ ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ ہاتھ پاؤں کا ایک مضبوط اور ذہین نوجوان تھا۔ میں نے غیر محسوس طور پر منیر سے کافی توقعات وابستہ کر لی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کس حد تک میری امیدوں پر پورا اترتا ہے۔ میں تو اپنے اس فیصلے پر خاصا مطمئن تھا کہ جو رب کی مرضی، رب راضی تے سب راضی۔ سپہر کے وقت مجاہد میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجاہد کو تلاش کرنے میں مشتاق کو خاصی تگ و دو کرنا پڑی تھی، بہرحال وہ اسے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے ہی آیا تھا۔ مجاہد کے ساتھ اس کا باپ برکت علی بھی تھا۔ برکت علی بار بار مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ میں کہیں اس کی صبح والی آمد کا بھانڈا نہ پھوڑ دوں۔ میں نے اس کی پریشانی کو فوراً سے بیشتر بھانپ لیا۔ بڑھاپے کا یہ ایک صفا المیہ ہے کہ انسان اپنی جوان اولاد سے ڈرنے لگتا ہے، اور اگر اولاد سرکش اور بدتمیز بھی ہو تو بوڑھے والدین کے ڈر اور خوف میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔
برکت علی اس وقت ایسی ہی واہیات صورتحال سے دوچار تھا۔ برکت علی آرام سے بیٹھ جاؤ، فکر مندی والی کوئی بات نہیں۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر سرسری انداز میں کہا، تمہارے پاس تمہارے اس لمبو کے خلاف ایک شکایت آئی ہے، بس اسی سلسلے میں تھوڑی پوچھ تاچھ کرنا ہے، پھر میں تم باپ بیٹے کو جانے کی اجازت دے دوں گا۔ میں نے مجاہد کے لیے لمبو کا لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت نوجوان تھا، اس کی عمر 18 سال تھی۔ مجاہد کے خلاف کس قسم کی شکایت آئی ہے تھانے دار صاحب؟ برکت علی نے مجھ سے پوچھا۔ تمہارے اس لم ڈھینگ نے اشرف کے بیٹے کا سر پھاڑ دیا ہے، میں نے مجاہد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے برکت علی کو بتایا۔ جنید کا باپ اسے تھانے لے آیا تھا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے؟ بالکل اچھی بات نہیں ہے جناب، برکت اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے اس جھگڑے کی خبر ملی تھی، میں اپنے بیٹے کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن یہ عمر بس ایسی ہی ہوتی ہے، بچے لڑتے جھگڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر مل کر ایک ساتھ کھیلنے لگتے ہیں، ان کے چھوٹے موٹے تنازعات کو تھانے تک لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج سائیکل ریس میں جو کچھ ہوا وہ کوئی معمولی تنازع نہیں تھا برکت علی، میں نے بشگاف الفاظ میں کہا۔ میں نے جنید کے پڑے ہوئے خون آلود سر کا خود بغور معائنہ کیا ہے، تمہارے بیٹے نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ میں آپ کی بات کو رد نہیں کر رہا تھانے دار صاحب، مجاہد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تھانے کچہری کا معاملہ تو نہیں ہے جناب کہ میں آپ کے پاس جنید کی ایسی کوئی شکایت لے کر آیا ہوں۔ اپنی بات کے اختتام پر برکت علی نے بڑا عجیب سوال کیا تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا اور استفسار کیا، جنید نے ایسا کیا کر دیا کہ تمہیں اس کی شکایت لے کر میرے پاس آنا پڑے؟ مجاہد، تھانے دار صاحب کو اپنی ٹانگ دکھا، میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے برکت علی نے اپنے بیٹے کو تحکمانہ انداز میں کہا۔ باپ کے حکم پر مجاہد نے اپنی شلوار کے پائنچے کو اوپر اٹھا دیا۔ مجھے اس کی بائیں پنڈلی پر کم و بیش 2 انچ سائز کا جلنے کا نشان دکھائی دیا۔ میں نے سوالی انداز میں مجاہد سے پوچھا، تمہاری ٹانگ کیسے جلی؟ مجاہد کی بجائے برکت علی نے جواب دیا، پچھلی شب بارات کو جنید نے مجاہد کی شلوار کے اندر ایک جلتی ہوئی شرلی آتش بازی چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے مجاہد کی پنڈلی جل گئی۔ میں نے اسے بچوں کی ایک شرارت سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا واقعی جنید نے یہ حرکت کی تھی؟ میں نے بے یقینی سے باری باری ان باپ بیٹے کی طرف دیکھا۔ اگر میری بات پر اعتبار نہیں تھانے دار صاحب تو آپ یہی بات جنید سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ سپاٹ آواز میں بولا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ معصوم اتنی خطرناک شرارت بھی کر سکتا ہے، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ یہی تو اس کا ہنر ہے تھانے دار صاحب، مجاہد پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے گول مٹول بدن اور احمقوں والی شکل کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کو بالکل اندازہ نہیں کہ وہ جتنا زمین کے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی نیچے بھی ہے۔ آپ بھی اس کی معصومیت کے فریب میں آ گئے ہیں، اس لیے آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ سائیکل ریس کے دوران میں اس معصوم صورت اور خبیث باطن نے مجھے ماں کی غلیظ گالی دی تھی۔ میں نے چونک کر مجاہد کی طرف دیکھا، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ گالی والی بات کی تھی، حالانکہ ابھی تک میں نے گالی کا کہیں ذکر نہیں کیا تھا، گویا وہ پوری تیاری کے ساتھ تھانے آیا تھا۔ میں نے برکت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چاچا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھو، میں تنہائی میں مجاہد سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہی سمجھا کہ صبح والی لڑائی کی تفتیش کے بعد میں اس کے بیٹے کو کوئی نصیحت کرنے والا ہوں، لہٰذا وہ بے چو چراں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں مجاہد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، وہ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول اٹھا، اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو کہ صبح والے جھگڑے میں صرف میرا ہی قصور نہیں بلکہ جنید بھی اس بدمزگی میں برابر کا شریک ہے تو مہربانی کرے اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ جانے کی بات تو تم اس طرح کر رہے ہو برخودار، جیسے کوئی بہت ہی اہم کام ادھورا چھوڑ کر یہاں آئے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پولیس کی تسلی اتنی آسانی سے نہیں ہوا کرتی، ہم بال کی کھال اور کھال کے بال نکال کر حقیقت کی تہہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولا۔ آپ کو اس بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا کہ جنید نے مجھے ماں کی گالی دی تھی، جس کی وجہ سے مجھے خود پر قابو نہیں رہا اور میں نے اس کی پٹائی کر ڈالی؟ میں اچھا خاصا وہ ریس جیت رہا تھا، جنید کی اس بےہودہ حرکت نے میرا دماغ خراب کر دیا اور وہ مجھ سے آگے نکل گیا۔ تم اتنے سیدھے اور بے بس بھی نہیں ہو مجاہد، جتنا اس وقت خود کو ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف ہو، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ جس طرح تم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ جنید نے تمہیں ماں کی گالی دی، بالکل ایسے ہی جنید کے پاس بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ اس نے تمہیں ماں کی گالی نہیں دی تھی۔ میں اگر تم دونوں کی بات کا یقین کرتے ہوئے گالی والے معاملے کو بیچ میں سے نکال کر پھینک دوں تو کیسا رہے گا؟ میں نے ایک خاص مقصد سے یہ چال چلی تھی۔ وہ لمحے بھر کو متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے کے بعد بولا، اگر گالی والا معاملہ آپ نکال دیں گے تو پھر میرے اور جنید کے درمیان جھگڑے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ میں یہ ریس جیت چاہتا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو مجاہد، میں سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا،
اس سائیکل ریس میں تمہارے اور جنید کے علاوہ اور کتنے لڑکے حصہ لے رہے تھے؟ ہم کل 8 لڑکے تھے، اس نے جواب دیا، میرے اور جنید کے علاوہ 6 اور۔ تم خود کو اور جنید کو تو نہ ہی گنو، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی 6 میں سے بھی کسی نے جنید کو تمہیں ماں کی گالی دیتے ہوئے نہیں سنا، البتہ انہوں نے ایک منظر ضرور دیکھا ہے۔ کون سا منظر؟ وہ چوکنا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، تمہاری اور جنید کی جیت کا منظر۔ تم اس ریس کے کسی بھی مرحلے پر جنید سے آگے نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور بے حد تشویشناک انداز میں مستفسر ہوا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تمہارے اور جنید کے علاوہ جو 6 لڑکے اس سائیکل ریس میں شامل تھے انہوں نے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ مجاہد کے غبارے کی ہوا دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ میری چبھوئی ہوئی پن نے کہیں ننھا سا سوراخ کر دیا تھا۔ برخودار، میں نے سخت لہجے میں کہا، میں عارف، جاوید اور منیر سے تفصیلی ملاقات کر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم کسی بھی مقام پر جنید سے آگے نہیں تھے۔ ریس کے اختتام پر تم دونوں نے باقی 6 لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تم ان سب سے اس پوزیشن میں آگے تھے کہ تمہارے اور جنید کے بیچ لگ بھگ 5 گز کا فاصلہ حائل تھا، یعنی جنید کی سائیکل تمہاری سائیکل سے 5 گز آگے تھی، لہٰذا وننگ پوائنٹ پر وہ تم سے پہلے پہنچا اور ریس کے قواعد و ضوابط کے مطابق جیت بھی جنید ہی کی ہوئی۔ کیا مجھے بیوقوف بنانے کے لیے تم کوئی من گھڑنٹ کہانی فٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں تمہیں ایسا سوچنے سے روکوں گا نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں تھانے دار ہوں، ذرا بکری ٹائپ کا۔ میں اب تک تم سے جو نرمی کا برتاؤ کرتا چلا آ رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اینڈ تک ایسا ہی مہربان رہوں گا۔ اب اگر تم نے مجھ سے رتی برابر بھی غلط بیانی کی تو میں ڈنڈا گھمانے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور جو میرا ڈنڈا گھومتا ہے تو خطرناک مجرموں کی دردناک چیخیں آسمان تک بلند ہوتی ہیں۔ تم نے تو ابھی تازہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ وہ ایک دم برسوں کا تھکا ہوا نظر آنے لگا، شکست خوردہ لہجے میں بولا، جب آپ کو سب پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر اب میں کیا کہوں؟ میرے دھمکی آمیز الفاظ نے اس پر ہاتر ہوا اثر کیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے، لیکن میں اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کڑک لہجے میں کہا، ابھی مجھے سب کہاں پتہ چلا ہے، مجھے بتاؤ تم نے جنید کی پٹائی کیوں کی؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اگر تم نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا تو پھر میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں جس کی خوشنودی کی خاطر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ ایک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نہیں جانتا ان لمحات میں مجاہد کیا سوچ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ بس جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، مجھے جنید کے جیتنے کا غصہ تھا اور اس کے ساتھ مجھے بدلہ بھی لینا تھا۔ میں اس واقعے کو بھول نہیں سکتا جب جنید نے میری شلوار میں چھرلی چھوڑ کر میری پنڈلی کو جلا ڈالا تھا۔ کیا تم نے مجھے کوئی دودھ پیتا بچہ سمجھا ہوا ہے جو تمہاری اس فضول کہانی پر یقین کر لوں گا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ میں تھوڑی دیر پہلے تم پر واضح کر چکا ہوں کہ تم مجھ سے جھوٹ بول کر اپنی ہی مشکلات میں اضافہ کرو گے۔ مجھے وہ کمزور سی آواز میں منمنایا۔ اس کے تازیے ٹھنڈے ہو چکے تھے، لہٰذا درست لہجے میں پوچھا، تمہارے گرو گھنٹال کا نام کیا؟ گرو گھنٹال؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تم جیسے لفنگوں اور آوارہ گردوں کا پرائیویٹ باپ ہوتا ہے۔ میں نے کھا جانے والی نگاہ سے اسے گھورا۔ بتاؤ کس کے کہنے پر تم نے جنید کی پٹائی کی ہے؟ وہ اس وقت نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال میں گرفتار ہو چکا تھا۔ بے بسی سے گردن جھکاتے ہوئے بولا، مجھے ایسا کرنے کے لیے سلطان نے کہا تھا۔ سلطان کی جنید سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو مجھے پتا نہیں جناب، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، جو سلطان نے کہا میں نے کر دیا۔ اگر سلطان تم سے کہے گا کہ نہر میں کود کر اپنی جان دے دو یا ٹرین کے نیچے لیٹ کر اپنے جسم کا قیمہ بنا ڈالو تو تم مٹی کے کسی مادھو کی طرح اس کی بات پر عمل کرو گے؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، کیا سلطان تمہارا باپ لگا ہوا ہے؟ نہیں جی، وہ خوفزدہ انداز میں بولا، میرا باپ تو باہر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اس باہر بیٹھے ہوئے باپ کی بھی تم نے کبھی اتنی فرما برداری کی؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، برکت علی کی بوڑھی ہڈیوں کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، کبھی تم نے اس بارے میں سوچا؟ تو غلطی ہوگی تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد اپنے ابا کا بہت خیال رکھوں گا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے یہ عجز و انکسار اور شرافت دکھا رہا تھا، ورنہ اندر سے وہ ایک نمبر کا کمینہ اور ہٹ دھرم تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میری دلی خواہش تھی کہ میرا یہ سمجھا ہوا غلط ثابت ہو جائے اور مجاہد کو واقعتاً عقل آ جائے اور وہ اپنے بوڑھے باپ پر بھرپور توجہ دینے لگے۔ مجھ سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم منت سماجت نہ کرو،
میں پھر بھی تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن میری یہ چھوٹ پہلی اور آخری سمجھ کر تھانے سے باہر قدم نکالنا۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، تم بندے دے پتر بن کر اپنے باپ کی خدمت میں لگ جاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سلطان جیسے گنڈوں کی چاکری کر کے تم اپنی دنیا بھی خراب کرو گے اور آخرت بھی، کیا سمجھے؟ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، سمجھ جانے میں ہی تمہاری بہتری ہے مجاہد۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، آج کے بعد اگر تم کسی بھی سلسلے میں میرے ہتھے چڑھے تو ایسا ڈنڈا گھماؤں گا کہ نانی دادی سکھنے میں آ جائے گی، پھر تھانے سے تم سیدھے جیل جاؤ گے عمر بھر سڑنے کے لیے۔ میں نے دھمکی، نصیحت اور وارننگ کے ملے جلے فارمولہ کے ساتھ مجاہد کو جانے کی اجازت دے دی، پھر کانسٹیبل احمد دین کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں تمہاری تجویز پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ بڑی مہربانی جناب کی، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا، میں تو ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ دیتا ہی رہتا ہوں، آپ اس وقت میری کون سی تجویز کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ احمد دین کے سوال پر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، وہ ایک باتونی شخص تھا اور ہر وقت مجھے کوئی نہ کوئی مشورہ دیتا ہی رہتا تھا۔ جو لوگ بہت زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی یادداشت رفتہ رفتہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ احمد دین کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، وہ اکثر بھول جاتا تھا کہ اس سے پہلے کیا کہہ چکا ہے۔ میں نے اس کے حافظے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، وہی تھانے کے اندر عدالت لگانے والی تجویز۔ اچھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو کوئی غلط مشورہ نہیں دیا ملک صاحب، میں نے آپ کو کوئی غلط مشورہ نہیں دیا ملک صاحب، آپ خود دیکھ لیں صبح سے اب تک آپ کتنے مقدمات کی سماعت کر چکے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو احمد دین، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں تھانے میں عدالت قائم کر تو لوں لیکن لوگوں کو سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا، آپ بس حکم کریں۔ تو بھی ٹھیک ہے، صبح ہی سے اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے کہا، کل کی تاریخ میں تمہیں ایک اہم کام کرنا ہے۔ جی بتائیں، وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ زیپن کا گھر والا ریاض آج کل کس کھیت میں مزدوری کر رہا ہے۔ میں نے کہا، اس کے بعد تم نے ایک شیشوں والے رنگین پرندے کا بندوبست کرنا ہے۔ ایسا پرندہ سگرا کے پاس ہے جناب؟ سگرا احمد دین کی بیوی کا نام تھا، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں استعمال شدہ پرندے کی بات نہیں کر رہا احمد دین۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بالکل نیا نکور شیشوں والا رنگین پرندہ درکار ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں بازار سے ایک نیا پرندہ خرید لاؤں گا، آپ بتائیں اس شیشوں والے رنگین پرندے کا کیا کرنا ہے؟ کل شام میں جب ریاض کھیتوں میں اپنا کام ختم کر کے گھر چلا جائے تو تم نے یہ پرندہ عین اس مقام پر جا کر رکھ دینا ہے جہاں سے اگلے دن ریاض نے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ میں نے دھیمے مگر سمجھانے والے انداز میں کہا تھا کہ آئندہ روز جب ریاض اپنا کام شروع کرے تو وہاں اسے وہ پرندہ پڑا ہوا ملے۔ مذکورہ پرندے کو اچھی طرح کسی کاغذ میں لپیٹ لینا یا پھر کسی تھیلی میں ڈال لینا تاکہ کھیتوں کی مٹی سے وہ محفوظ ہو جائے۔ سمجھ گئے ملک صاحب؟ آپ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا، آپ ایک نیا نکور شیشوں والا رنگین پرندہ ریاض تک کیوں پہنچانا چاہتے ہیں؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہے احمد دین، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اس نوعیت کے کاموں کو گورے سوشل ورک کہتے ہیں۔ ہم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس کا آغاز ایسے ہی چھوٹے چھوٹے انسانی خدمت کے کاموں سے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، وہ تفہیمی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اب یہ بھی بتا دے کہ ریاض اس رنگین شیشوں والے پرندے کا کیا کرے گا؟ احمد دین کو معلوم نہیں تھا کہ آج صبح زیپن سے میری کس قسم کی گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی غرض سے کہا، میں نہیں جانتا کہ ریاض کنگال ہے یا کنجوس ہے یا پھر بے پرواہ کہ وہ کافی دنوں سے اپنی بیوی کے لیے ایک رنگین شیشوں والا پرندہ نہیں خرید پا رہا جبکہ وہ ایسا کرنا چاہتا، لہٰذا یہ پرندہ کسی غیبی مدد کے طور پر ہم اس تک پہنچائیں گے۔ ملک صاحب، ریاض نہ تو کنجوس ہے اور نہ ہی کنگال، احمد دین نے کہا، اس کی بے پرواہی کے بہت سے قصے سنے ہیں میں نے، بس وہ ایک موڑی انسان ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر تصدیق طلب لہجے میں پوچھا، تو تم نے مشن من موجی ریاض اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے نا؟ جی ملک صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، اور بڑے اعتماد سے بولا، میں مینوان آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر تاکیدی الفاظ میں اس طرح اضافہ کیا، اور ہم نے یہ جو نیا کام شروع کیا ہے اس کی فی الحال تھانے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، عمانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اس راز کو اپنے سینے میں دبا کر رکھوں گا۔ مغرب کے بعد جب میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا تو منیر مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ نو عمر مخبر میرے لیے کوئی پھڑکتی ہوئی اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس وقت کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ہاں بھائی منیر، میں نے شفقت بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا اور پوچھا، کیا خبریں ہیں؟ جناب، یہاں سے جانے کے بعد مجاہد نے سلطان سے ملاقات کی ہے، اس نے بتایا۔ دونوں نہر کے کنارے بیٹھے لگ بھگ 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے ہیں۔
کیا باتیں؟ میں نے بے سختہ پوچھا۔ یہ تو مجھے پتا نہیں تھانے دار صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ میں نہر کی دوسری جانب باغ کے اندر ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، ان کی باتیں سننے کے لیے مجھے ان کے قریب جانا پڑتا، اس طرح میں ان کی نظر میں آ جاتا، اس لیے میں نے یہ غلطی نہیں کی۔ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے منیر کو شاباشی دی۔ میں نے تمہیں جو ذمہ داری سونپی ہے اس کی کسی کو بھنک نہیں پڑنا چاہیے، لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کسی کو تم پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا جی، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہوں جناب، مجھے لگتا ہے آج والے واقعے میں سلطان ہی کا ہاتھ ہے۔ تمہیں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے مجاہد کو کافی حد تک گھسا ہے، اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ جنید کی پٹائی کرنے کا حکم اسے سلطان ہی نے دیا تھا، اور مجاہد نے میرے سامنے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جنید نے اسے ماں کی گالی بھی نہیں دی تھی۔ مجاہد نے جنید کی دھلائی کرنے کے لیے گالی والا بہانہ کیا تھا۔ ایک بات میرے پلے نہیں پڑ رہی تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں مانتا ہوں کہ سلطان کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجاہد اس کی صحبت میں رہ کر کافی بگڑ گیا، لیکن سلطان اور جنید کی دشمنی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سلطان نے جنید کو کیوں پٹوایا؟ شاباش برخودار، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ آپ مجھے کس بات کی شاباشی دے رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ اس نے چونک کر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اس بات کی کہ تم بالکل پولیس والوں کے انداز میں سوچ رہے ہو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مستقبل میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے کا ارادہ ہو تو مجھے بتانا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تمہارے پاس تعلیم نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، بہرحال میں تمہیں محکمہ پولیس میں کہیں نہ کہیں کھپائی دوں گا۔ وہ تو کھپائی چکے ہیں تھانے دار صاحب، وہ شوق نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کا مخبر بن گیا ہوں، یعنی میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ ایک طرح سے تمہاری بات درست ہے، لیکن میں تمہیں پکا ملازم بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے مجاہد کو ٹٹولنے کی کوشش کی تھی کہ سلطان نے اسے جنید کی پٹائی کرنے کے لیے کیوں کہا تھا، مگر اس نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ سلطان نے مجھ سے جو کہا وہ میں نے کر دیا۔ سلطان اور جنید میں کیا دشمنی ہے یہ مجاہد نہیں جانتا، یا اگر وہ جانتا ہے تو اس نے مجھ سے چھپا لیا ہے۔ فی الحال میں نے مجاہد پر کوئی سختی نہیں کی۔ اب کل کا پورا دن تم نے مجاہد پر نگاہ رکھنا ہے، اور میں اس کے گرو سلطان کی خیر خیریت معلوم کروں گا۔ انشاءاللہ کل شام سے پہلے سلطان اور جنید کی مخاصمت کا راز کھل جائے گا۔ اس سلسلے میں اپنے دیگر ذرائع بھی استعمال کروں گا۔ منیر جانے لگا تو میں نے اسے 4 آنے بطور انعام دی اور کہا، اس کی کوئی چیز کھا لینا، یہ تمہارا مہتانہ ہے۔ جب کوئی خاص خبر لے کر آؤ گے تو پھر میں تمہیں باقاعدہ انعام بھی دوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب کیا میں اس سلسلے میں جنید کو ٹٹولنے کی کوشش کر لوں؟ ابھی نہیں، بس ایک دن صبر کر لو، میں نے کہا۔ اس حوالے سے میں کل تمہیں خصوصی ہدایات دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں پہلے اس بات کا پتہ چلانا چاہتا تھا کہ سلطان جیسے ایک لچے لفنگے شخص کو معصوم جنید کی ذات سے ایسی کیا تکلیف پہنچی تھی جو اس نے مجاہد کے ہاتھوں اسے لہو لہان کروا ڈالا، اور اس راز سے پردہ صرف سلطان ہی اٹھا سکتا تھا۔ منیر کے جانے کے بعد میں نے حوالدار شیر علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ شیر علی ایک دبنگ قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ اس کی ایسی دہشت تھی کہ چھوٹے چھوٹے مجرم تو اسے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ خطرناک مجرموں کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ریمانڈ یا تفتیش کے نام پر وہ شیر علی کے حصے میں نہ آئیں۔ آج صبح والے واقعے سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ میں نے اسے سلطان کے حوالے سے چند اہم باتیں بتانے کے بعد کہا، شیر علی، ابھی تو میں آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں۔ تم رات میں کسی وقت سلطان کو اٹھوا لو اور رات بھر اسے تفتیش کی چکی میں پیستے رہو۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ یہ کہ سلطان نے مجاہد کے ہاتھوں جنید کو پٹوا کر کون سی دشمنی نکالی ہے؟ سمجھ گئے ملک صاحب؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب۔ کل صبح جب آپ فریش ہو کر تھانے آئیں گے تو یہ کام آپ کے حسب منشا ہو چکا ہوگا۔ مطمئن ہو کر میں اپنے کوارٹر کی سمت بڑھ گیا جو تھانے کے احاطے کے اندر ہی عقبی جانب بنا ہوا تھا۔ حوالدار شیر علی نے جو کہا تھا وہ کر بھی دکھایا۔ اگلے روز یعنی 9 فروری کی صبح جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو شیر علی نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، سلطان چاہے لا گنڈا بدماش صحیح، مگر یہ بندہ ہے کافی سمجھدار۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اس نے اپنی سمجھداری کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں کون سا تعویذ پلا دیا ہے؟ تعاون کا تعویذ ملک صاحب، شیر علی نے جواب دیا۔ وہ ہم سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ کہ سلطان نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ جنید جیسے معصوم لڑکے سے کیا دشمنی رکھتا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ یعنی تمہیں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا؟ وہ کہتا ہے اس معاملے میں بہت سارے نازک پہلو ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کسی عورت کی عزت بے عزتی کا سوال ہے، اس لیے وہ تنہائی میں صرف آپ ہی کے سامنے زبان کھولنے کو تیار ہے۔ کسی عورت کی عزت اور بے عزتی؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے اس نے تفتیش کے نام پر تمہاری سختی سے بچنے کے لیے کوئی چال چلی ہو تاکہ رات امن و سکون سے گزر جائے۔
صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ اگر اس نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے کوئی پینترا کھیلا ہے تو یہ اس نے اپنے حق میں بہت برا کیا ہے۔ حوالدار نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں اسے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں، آپ اس کا انٹرویو کریں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سلطان نے ٹرائل سے بچنے کے لیے مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کیا تو پھر مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ شیر علی سے جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے کمرے میں پہنچا دو، میں نے کہا، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ حوالدار مجھے سیلیوٹ مار کر کمرے سے نکل گیا۔ سلطان کے حوالے سے شیر علی نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اس کے صرف 2 ہی پہلو تھے۔ نمبر 1، سلطان نے کڑی تفتیش سے بچاؤ کی خاطر دروغ گوئی کی تھی۔ نمبر 2، اس نے واقعتاً راست گوئی سے کام لیا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے اپنے ذہن میں آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کی مدد سے کوئی دلچسپ اور تاثر انگیز کہانی بن رکھی ہو۔ بہرحال حقیقت جو بھی تھی وہ اب کھل کر رہنا تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ گنگرالے بال، توے کے مانند سیاہ رنگت اور درمیانہ قد۔ اس کے وجود کو مائل بفربہی کہا جا سکتا تھا۔ اس کی قمیض کے سامنے والے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ چپ چاپ بڑی شرافت سے میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان، میں نے پوچھ تاچھ کا آغاز قدرے نرمی سے کیا، میں گنڈوں، بدماشوں اور ہر نوعیت کے مجرموں کو کبھی اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر تمہارے لیے میرے دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو گئی ہے، بیٹھ جاؤ۔ آخری جملہ میں نے تحکمانہ انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر بآہستگی بیٹھتے ہوئے بولا، شکریہ تھاندار صاحب۔ زبانی کلامی شکریہ سے کام نہیں چلے گا سلطان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اگر سچ بولنے کا اندیا دیا ہے تو پھر عملاً ایسا کر کے دکھانا ہوگا۔ میں بڑی بےتابی سے جاننا چاہتا ہوں کہ جنید نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے مجاہد کے ہاتھوں سے بے دریغ پٹوا ڈالا؟ کہاں وہ معصوم اور بھولا بالا بچہ اور کہاں تم ایک کڑیل گنڈے؟ تمہارا اور جنید کا کیا مقابلہ اور کیسی دشمنی؟ تھانے دار صاحب، آپ اس کے صرف اس ننھے سے وجود کو دیکھ رہے ہیں جو زمین کے اوپر سب کو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جنید جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہے۔ میں آپ کو جو کچھ بتانے والا ہوں اسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جنید کتنا فتنہ پرور ہے اور آج کل کس قسم کے شیطانی کاموں میں مصروف ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے میری کہانی سنیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ میں نے جنید کو پٹوا کر ایک نیک اصلاحی کام کیا ہے۔ ایک بدماش مجھے اپنے اصلاحی کارنامے سنانے کی بات کر رہا تھا۔ یہ خاصی عجیب صورتحال تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، حوالدار شیر علی نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے رات اس سے کسی عورت کی عزت اور بے عزتی کا ذکر کیا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری کہانی بہت ہی مختصر اور سادہ ہے تھاندار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال باقی رہ گیا تو میں جواب کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے ایک اصولی اور جائز بات کی تھی۔ میں نے پوچھا، سلطان کیا تمہیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے؟ نہیں جی، آج کل تو خاصا گلابی موسم ہے، اس نے جواب دیا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھلی محسوس ہوتی ہے۔ جب فضا میں ہنکی موجود ہے تو پھر تمہارا گریبان کیوں کھلا ہوا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اپنی قمیض کے بٹن بند کرو۔ جی سرکار۔ وہ بڑی فرما برداری سے میرے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ جب وہ اپنے گریبان کے تمام بٹن لگا چکا تو میں نے کہا، اب شروع کرو اپنی مختصر کہانی، اور وہ شروع ہو گیا۔ سلطان کی کہانی واقعتاً سیدھی سادی اور نہایت ہی مختصر تھی۔ وہ فیض آباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نرگس سے محبت کرتا تھا، لیکن نرگس نے اسے کبھی توجہ کے قابل نہ سمجھا۔ پھر ایک روز نرگس کی شادی گاؤں ہی کے ایک وسنیک منظور حسین سے ہو گئی۔ سلطان نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور چپ ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دل سے نرگس کی محبت کو نکال تو نہ سکا، تاہم اب اس نے اس محبت کا برملا اظہار ترک کر دیا تھا۔ خصوصاً نرگس کی شادی کے بعد وہ کبھی اس کے راستے میں نہیں آیا تھا۔ نرگس کا شوہر منظور حسین ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کے پاس 15 ایکڑ زرعی اراضی ہے۔ وہ نرگس کو خوش رکھنے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا، مگر سلطان کے بقول نرگس اپنے شوہر سے مطمئن نہیں، اس لیے اس نے ماسٹر فرید کے ساتھ یارانہ لگا لیا تھا، اور اشرف کا بیٹا جنید ماسٹر اور نرگس کے درمیان ایک ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، 2 سال پہلے جب نرگس کی شادی منظور حسین سے ہوئی تو میں نے صبر کر لیا تھا۔ اپنی کہانی کے اختتام پر اس نے شکستہ لہجے میں کہا، نرگس اگر میری نہیں ہو سکی تھی تو میں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ لیا تھا، لیکن نرگس کو اپنے شوہر کا تو وفادار رہنا چاہیے تھا نا۔ تم ٹھیک کہتے ہو سلطان، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہر بیوی کو اپنے شوہر کا اور ہر شوہر کو اپنی بیوی کا وفادار رہنا چاہیے۔ نرگس اپنے شوہر سے دھوکہ کر رہی ہے، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ منظور حسین کے ساتھ خوش نہیں۔ جب وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کر ہی رہی ہے تو ماسٹر فرید کیوں، میں کیوں نہیں؟ میں اگر بدماش ہوں تو کیا ہوا؟ میں اس دنیا میں نرگس کا سب سے بڑا قدردان ہوں، میں اسے سب سے زیادہ خوش رکھ سکتا ہوں۔ وہ جنید کو اپنے گھر میں بلاتی ہے جب منظور کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ جنید کئی گھنٹے نرگس کے گھر میں گھسا رہتا ہے۔ جنید ماسٹر فرید کے اسکول میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہے۔
وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ ماسٹر فرید اسے جو خط دیتا ہے وہ نرگس کو پڑھ کر سناتا ہے۔ نرگس ماسٹر فرید کے خط کے جواب میں جنید سے خط لکھواتی ہے، جو جنید لے جا کر ماسٹر فرید کو دے دیتا ہے۔ مجھے ماسٹر سے بڑی جلن محسوس ہوتی ہے اور جنید پر شدید غصہ آتا ہے۔ گاؤں والے ماسٹر کی بہت عزت کرتے ہیں، میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ سچا ہونے کے باوجود بھی گاؤں والے مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ جنید پر میرا بس چلتا تھا، اس لیے میں نے مجاہد سے کہہ کر اس کی پٹائی کروا دی۔ امید ہے آپ میری تکلیف اور موجودہ صورتحال کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنی داستان سناتے ہوئے وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں مجھے غلط بیانی کا شائبہ تک نہیں ہوا، لیکن میں کسی تصدیق کے بغیر اس کی بیان کردہ کہانی پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایسے ٹھوس ثبوت درکار تھے جو سلطان کے بیان کے درست ہونے کی دلیل ہوں۔ دیکھو سلطان، اس کے خاموش ہونے کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے نرگس کی منظور حسین سے بے وفائی، نرگس کے ماسٹر فرید سے معاشقے اور جنید کے ڈاکیے والے کردار کے حوالے سے مجھے جو کچھ بھی بتایا ہے، کیا تم اسے ثابت کر سکتے ہو؟ کیا مطلب ہے تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایسے ٹھوس ثبوت فراہم کرنا ہوں گے جس سے صاف ظاہر ہو جائے کہ نرگس کا ماسٹر فرید کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، اور یہ بھی کہ ان دونوں کے بیچ جنید ایک خطوط نویس ڈاکیے کا کردار نبھا رہا ہے۔ وہ متذبذب انداز میں چند لمحات تک میرا چہرہ تکتا رہا، پھر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے خود ہی بتانے لگا، تھانے دار صاحب یہ تو طے ہے کہ نہ تو نرگس اپنی زبان سے یہ قبول کرے گی کہ وہ منظور حسین سے بے وفائی کا ارتکاب کر رہی ہے، اور نہ ہی ماسٹر فرید اس خفیہ چکر کو تسلیم کرے گا، کیونکہ وہ بھی شادی شدہ ہے۔ آج آ کر ایک جنید ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اگر میں کسی طرح اس کے قبضے میں سے ماسٹر یا نرگس کا کوئی خط نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس سے یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا، پھر آپ کو میری تکلیف کا اندازہ ہو جائے گا۔ جہاں تک تمہاری تکلیف کا تعلق ہے سلطان، تو میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اور اس تکلیف کو رفع کرنے کا کوئی فی الحال مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر کسی طرح یہ ثابت ہو بھی جائے کہ نرگس اپنے شوہر سے بے وفائی کا ارتکاب کر رہی ہے، تو دنیا کے کسی بھی قانون اور قاعدے کے تحت اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی بے وفائی کا ٹارگٹ بدل لے، یعنی وہ ماسٹر فرید کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ بے وفائی کا رشتہ استوار کر لے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھانے دار صاحب کہ نرگس اس قسم کی بے حیائی پر اتر آئے۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، میرے دل میں نرگس کے لیے ایک خاص مقام ہے، اگر وہ اپنے مقام سے گرنے کی کوشش کرے گی تو میرے دل پر شدید چوٹ لگے گی، اور اس وقت وہ ایسی حرکت کر رہی ہے۔ اگر میں نرگس کو اپنا نہیں بنا سکا تو وہ اپنے شوہر کی تو بن کر رہے، یوں ماسٹر فرید کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا کر وہ خود کو ہلکا تو نہ کرے۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی، اس کی فریاد سے سچائی ٹپکتی تھی، ایک عاشق نامراد کا نوحہ تھا، ایک اجڑے ہوئے دیار دل کی اڑتی ہوئی خاکیں پریشاں تھی۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، سلطان، میں تمہارے اس کیس کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اور اس کیس کی تفتیش کا تم سے وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم دونوں مل کر اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اضطراری انداز میں استفسار کیا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ خاموشی، کامل خاموشی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا، میں سمجھا نہیں جناب، چند دنوں کے لیے تمہیں اس معاملے سے الگ تھلگ ہو کر چپ چاپ بیٹھنا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم نے مجھے نرگس کی بے وفائی کا قصہ سنایا، ٹھیک ہے؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ٹھیک ہے۔ اس دوران میں تم اپنے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی نرگس یا ماسٹر فرید کی ٹو کا خیال نہیں لاؤ گے؟ میں نے کہا، پھر پوچھا، منظور یا نہ منظور؟ منظور، لمحاتی تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، اور تم جنید کے ساتھ بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، سمجھ گئے نا؟ جی سمجھ گیا، لیکن ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ کون سی بات سلطان؟ میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ جب میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاؤں گا تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا جناب؟ کیا اس بات میں تمہیں کوئی شبہ ہے کہ اس وقت تم ایک فریادی کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، اور تم میرے پاس اس امید سے آئے ہو کہ میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا؟ نہیں جناب، مجھے رتی برابر بھی شک نہیں۔ تو پھر میں نے تمہیں جو سمجھایا ہے اس پر عمل کرو، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور مجھے میرا کام کرنے دو، میں اس کیس کو اپنے دماغ سے ہینڈل کروں گا، تم چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر میں اس معاملے کے ہر زاویے کی تفتیش مکمل کر کے نتیجہ تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ کیا تم 3 دن تک بھی انتظار نہیں کر سکتے؟ کر لوں گا جی، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے علاوہ تم نے مجاہد کو بھی سمجھانا ہے، میں نے تاکیدی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہ تمہارا سچا پٹھا ہے، تمہاری بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا ہے۔ اس سے کہو کہ کم از کم 1 ہفتے کے لیے وہ آوارگی پر مبنی اپنی تمام سرگرمیوں کو معطل کر کے صرف اور صرف اپنے ضعیف باپ برکت علی کی خدمت میں جت جائے۔ کیا میں نے کچھ زیادہ مشکل بتا دیا؟
نہیں جناب، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی تھاندار صاحب۔ آخری بات، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب تک اس معاملے کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں جاتا، تم دونوں گرو چیلے موزہ فیض آباد کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اگر کہیں جانا ناگزیر ہو جائے تو اپنی اور مجاہد کی آمد کی اطلاع تھانے میں کرنا ہرگز نہیں بھولو گے۔ سمجھ گیا تھاندار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے ضروری ہدایت دے کر سلطان کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل مشتاق کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مشتاق، آج تمہیں 2 اہم کام کرنا ہے۔ حکم ملک صاحب، وہ ٹینشن ہو کر بولا۔ دوپہر سے پہلے کسی وقت ریاض کی بیوی زیپن کو تھانے آ کر مجھ سے ملنے کے لیے کہنا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو بتایا، یہ کام اس احتیاط کے ساتھ کرنا کہ گاؤں میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں نے زیپن کو تھانے میں بلایا۔ ہو جائے گا سر۔ آپ دوسرا کام بتائیں۔ دوسرا کام دوپہر کے بعد کرنے کا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب زیپن مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد گاؤں واپس پہنچ جائے تو حبیب اللہ کے سب سے بڑے بیٹے اسلم کو بلا کر لانا ہے اور اسے کہنا ہے کہ اپنے بھتیجے جنید کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ سمجھ گیا جناب۔ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ شاباش۔ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے مشتاق۔ میرے منہ سے اپنی توصیف سن کر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے مجھے سیلیوٹ مارا اور اباؤٹ ٹرن ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ سلطان سے ہونے والی ملاقات نے اس معاملے کی صورت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ مجاہد کے ہاتھوں جنید کی پٹائی والا معمولی سا واقعہ دیکھتے ہی دیکھتے ہاسی سنگین کیفیت میں داخل ہو گیا تھا۔ اگر سلطان کے انکشافات مبنی بر حقیقت تھے تو پھر آنے والے دنوں میں فیض آباد کی فضا میں ہاسی ہلچل دیکھ رہا تھا، ایسی ہلچل جو اپنے اندر ہنگامہ خیزی اور سنسنی امیزی لیے ہوگی۔ میں فیض آباد کے ماحول میں بلند آہنگ شور شرابے کی آوازیں واضح طور پر سن سکتا تھا۔ کانسٹیبل مشتاق نے دونوں کام بڑے طریقے سلیقے سے کر ڈالے تھے۔ اس وقت زیب النساء عرف زیپن میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں مجھے بے نام سی الجھن کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زیپن، تمہاری شکایت دور کرنے کے لیے میں نے ریاض سے بات کر لی ہے۔ میں نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھی تو وہ تڑپ کر بولی، پھر اس نے کیا کہا تھانے دار صاحب؟ میری بات بڑی اچھی طرح اس کی سمجھ میں بیٹھ گئی ہے۔ کیا وہ مجھے شیشوں والا رنگین پراندہ لا کر دے گا؟ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ بالکل لا کر دے گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ امید ہے کل وہ کسی وقت پراندہ لا کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دے گا۔ وہ چڑی ہوئی سانس کے ساتھ بولی، ایک دم سچ زیپن۔ میں نے کہا، کہیں اسے یہ شک تو نہیں ہوا کہ آپ نے میرے کہنے پر اس سے بات کی ہے؟ وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا، ہر وہم اور اندیشے کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں کوئی ننھا بچہ نہیں ہوں جو ریاض کو کسی قسم کا شک ہونے دیتا۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ سوکھے شکریہ سے کام نہیں چلے گا زیپن، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر جی، وہ بڑی سرعت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، اس کے بدلے تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام تھانے دار صاحب؟ وہ ہنسی رچ گئی تھی۔ مجھے گاؤں کی ایک عورت کے بارے میں کچھ حساس نوعیت کی معلومات چاہیے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھول کر بھی کبھی کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرو گی۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں جی کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، آپ کو کبھی مجھ سے شکایت پیدا نہیں ہوگی؟ آپ بتائیں، آپ کو کس عورت کے بارے میں معلومات چاہیے؟ اس عورت کا نام ہے نرگس، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ کیا تم نرگس کو جانتی ہو؟ گاؤں میں 2-3 اس نام کی عورتیں ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، آپ کس نرگس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ وہ نرگس جس پر سلطان عاشق ہو گیا تھا، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس کی شادی 2 سال پہلے ایک چھوٹے زمیندار منظور حسین سے ہو گئی۔ سلطان گنڈے سے تو منظور حسین لاکھ درجے بہتر ہے تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ نرگس اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اس کے والدین نے منظور حسین سے شادی کر کے اس کا گھر آباد کر دیا، یہ ایک درست فیصلہ تھا۔ اب اس کے ماں باپ اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ اگر نرگس غلطی سے سلطان جیسے بدماش کے پلے باندھی جاتی تو آج سر پکڑ کر رو رہی ہوتی۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ نرگس منظور حسین سے شادی کر کے بہت خوش ہے؟ میں نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں جس نرگس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں تم اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ جی تھانے دار صاحب، وہ میری بڑی گہری دوست ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نرگس کے حوالے سے جو جاننا چاہتا ہوں وہ تم مجھے بتا سکتی ہو۔ جی ضرور بتاؤں گی، اس نے کہا۔ پوچھیں تھانے دار صاحب۔ میں نے سلطان کا حوالہ دیے بغیر اپنے انداز میں زیپن سے وہ تمام سوالات کیے جن کے جواب مجھے درکار تھے۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری بات سنتی رہی اور میرے خاموش ہونے پر بولی، تھانے دار صاحب، نرگس میری بہت پرانی دوست ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔
خاص طور پر اس کی شادی سے پہلے تو ہمارا روز ہی ملنا ہوتا تھا۔ ملاقات تو اب بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں لمبی چوڑی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ نے ماسٹر فرید کے بارے میں جو کچھ پوچھا ہے میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں جانتی۔ ایسی کوئی بات میں نے نہ تو سنی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ دیکھنے میں آیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو جس نے بھی یہ بتایا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر نرگس کا ماسٹر فرید کے ساتھ ایسا کوئی چکر ہوتا تو ہم مشترک سہیلیوں سے زیادہ دیر تک یہ معاملہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک نرگس کی منظور حسین سے شادی نہیں ہوئی تھی وہ لفنگا سلطان ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اسے نرگس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن جب نرگس کی شادی ہو گئی تو وہ بھی ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نرگس کا ماسٹر فرید کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اشرف کا بیٹا جنید نرگس کے گھر بہت آتا جاتا ہے، تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ جنید تو بہت ہی پیارا اور بھولا بھالا لڑکا ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ وہ بھاری جثے کی وجہ سے اپنی عمر سے زیادہ کا نظر آتا ہے، لیکن 12 سال کا ہونے کے باوجود بھی اس کی باتوں میں 8-9 سال کے بچے جیسی معصومیت پائی جاتی ہے۔ ایک بار نرگس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جنید سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہی ہے۔ ہو تو یہ بات ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جنید 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اسکول میں یہ اس کا آخری سال ہے کیونکہ ہمارے گاؤں کا اسکول بس پرائمری تک ہی ہے۔ زیبن سے اور کچھ پوچھنے کو باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں سوال کیا، نرگس کے کتنے بچے ہیں؟ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں تھانے دار صاحب، لیکن ابھی تک کوئی بال بچہ نہیں ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آپ نے بتایا تھا نا کہ اولاد والے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب تک اس کی مرضی نہ ہو کوئی انسان اس دنیا میں آنکھ نہیں کھول سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے زیبن، میں نے زور دے کر کہا، صرف اولاد ہی نہیں، اس کائنات کا ہر معاملہ اللہ ہی کے تابع ہے، بے شک وہ قادر مطلق ہے۔ اولاد کے ذکر پر زیبن قدرے اداس ہو گئی تھی اور میں اس کا سبب بھی جانتا تھا۔ اس کی اور ریاض کی شادی کو بھی 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک یہ جوڑا اولاد ایسی نعمت سے محروم تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ دلجوئی کی باتیں کرتا رہا تاکہ اس کے دل کا بوجھ قدرے ہلکا ہو جائے، پھر اس تاکید کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ ہمارے درمیان نرگس کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں انہیں تم اپنے تک ہی محدود رکھنا، کسی دوسرے کو اس معاملے کی بھنک نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے رازداری کا وعدہ کیا اور مجھے سلام کر کے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں سلطان کے خیالات پر غور کرنے لگا۔ زیبن سے ہونے والی گفتگو سے تو یہی نتیجہ برآمد ہوا تھا کہ نہ تو نرگس اور ماسٹر فرید کے بیچ کسی قسم کا کوئی معاشقہ چل رہا تھا اور نہ ہی جنید ان دونوں کے لیے کسی ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب سلطان نے جس اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا اسے یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب اس معاملے کو چیک کرنے کا ایک ہی ذریعہ باقی رہ جاتا تھا اور وہ تھا ماسٹر فرید احمد اور نرگس سے مختلف اوقات میں فرداً ملاقات۔ ان دونوں کرداروں کو باحتیاط ٹٹولنے سے ممکن ہے کچھ ہاتھے لگ جاتا۔ اس سلسلے میں پہلے میں نے ماسٹر فرید کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر کے بعد اسلم مجھ سے ملنے تھانے آ گیا۔ اشرف کا بیٹا جنید بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ دونوں میرے بلاوے پر ہی آئے تھے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ رسمی لیگ کے بعد میں نے اسلم سے پوچھا، تمہارے ابا جی کی طبیعت کیسی ہے؟ اسلم کی عمر 40 کے قریب تھی۔ وہ اشرف کے برعکس ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، بس جناب، ابا جی کی طبیعت تسلی بخش نہیں ہے۔ ایک تو عمر کا تقاضا ہے، دوسرے بیماری نے انہیں بے بس کر کے چارپائی سے لگا دیا ہے۔ ہم تو ان کی خدمت اور علاج معالجے کی اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہیں، آگے اللہ کی جو مرضی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا، پھر پوچھا، تھانے دار صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ پریشانی والی کوئی بات نہیں اسلم، میں نے جلدی سے کہا، تمہیں یہاں بلانے کے میرے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو تمہارے ابا جی کی خیریت پوچھنا تھی اور دوسرے جنید کا حال احوال جاننا تھا۔ بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو ہمارا اتنا خیال ہے۔ خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اسلم میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، آپ لوگوں کے دکھ سکھ کی خبر گیری میرے فرائض کا حصہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ میں نے کل والے معاملے کی مکمل تفتیش کر لی ہے، میں نے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس واقعے میں جنید کا کوئی قصور نہیں، یہ ساری شیطانی مجاہد کی ہے۔ میں نے کل مجاہد اور اس کے باپ کو تھانے بلایا تھا اور ان دونوں کو خوب ٹائٹ بھی کر دیا۔ آئندہ وہ کبھی جنید کی طرف میری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں اسے باور کرا دیا ہے کہ اگر دوبارہ کہیں سے اس کی شکایت موصول ہوئی تو میں بری طرح پیش آؤں گا اور چند روز کے لیے اسے حوالات میں بند بھی کر دوں گا، جہاں صبح دوپہر اور شام اس کے کان پکڑوا کر مرغا بنا کر اس کی چھترول کی جائے گی۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب کبھی وہ جنید کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا تھانے دار صاحب، وہ احسان بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اصل میں یہ لڑکا مجاہد بہت بگڑ چکا ہے، یہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، تو دوسرے اس سے بھلائی کی کیا توقع رکھیں۔
میں سمجھتا ہوں مجاہد کو سلطان کی صحبت نے خراب کیا ہے، اس کا سلطان کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا ہے، اب سلطان کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک کم ہو جائے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کل سلطان کو بھی تھانے بلایا تھا، میں نے اسے وارننگ دے دی ہے کہ اگر آئندہ اس نے فیض آباد کے کسی بچے کو بگاڑنے کی کوشش کی تو میں مار مار کر اسے باندر بنا دوں گا، اس کے بعد اس کے خلاف کوئی تگڑا سا کیس بنا کر ساری زندگی کے لیے جیل بھیج دوں گا۔ اللہ آپ جیسے دبنگ تھانے دار کا سایہ فیض آباد پر قائم و دائم رکھے ہمیشہ۔ وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولا، آپ ایک سچے اور ہمدرد انسان ہیں۔ جنید، میں نے اشرف کے گول مٹول اور معصوم صورت بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، اب تمہارے سر کی چوٹ کا کیا حال ہے؟ خون نکلنا تو کل ہی بند ہو گیا تھا جی، اس نے بتایا، بس ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے، 1-2 روز میں یہ درد بھی چلا جائے گا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ویسے تم بھی کچھ کم شیطان نہیں ہو، گالی تو ایک بہانہ تھا، اصل میں مجاہد نے کل تم سے ایک پرانی شرارت کا بدلہ لیا ہے۔ کون سی شرارت تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ یاد ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، پچھلی شب برات پر تم نے مجاہد کی شلوار میں ایک شرلی چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے اس کی پنڈلی جل گئی تھی۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی جی، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے شرلی کو بوتل میں رکھنے کے بعد اس کے فیتے کو آگ لگائی تھی، لیکن ایک دوسرے لڑکے کا پاؤں لگ جانے سے بوتل زمین پر گر گئی۔ اس وقت تک شرلی کا سارا فیتا جل چکا تھا، اتفاق سے بوتل کا منہ جس طرف تھا ادھر مجاہد کھڑا تھا، شرلی شوں کر کے بوتل سے نکلی اور مجاہد کی شلوار میں گھس گئی۔ غلطی تمہاری تھی یا کسی دوسرے لڑکے کی؟ مجاہد کی پنڈلی تو جل گئی نا، میں نے کہا، بس کل مجاہد نے تم سے اسی واقعے کا بدلہ لیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک چل رہی ہے، اگلے مہینے امتحانات ہونے والے ہیں، پھر میرا اسکول ختم ہو جائے گا۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے وہ خاصا اداس ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، اور تمہارے شاگردوں کا کیا حال ہے؟ کون سے شاگرد جی؟ جنہیں تم لکھنا پڑھنا سکھاتے ہو؟ میں نے معنی خاص انداز میں کہا، وہ تو میں ماسٹر صاحب کے حکم پر کرتا ہوں تھاندار صاحب۔ اس نے بتایا، اسکول میں صرف فرید صاحب ہی اکلوتے ماسٹر ہیں جی، اس لیے 5ویں جماعت کے قابل طالب علموں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ 3ری اور 4تھی جماعت کے بچوں کو بھی پڑھائیں، اسی طرح 4تھی جماعت کے لائق طالب علم 1لی اور 2ری جماعت کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اس طرح ان قابل اور لائق طالب علموں کی اپنی پڑھائی بھی جاری رہتی ہے اور وہ دوسرے بچوں کو بھی پڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ پڑھائی لکھائی کا سارا عمل تو اس اسکول کی 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے نا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن میں تم سے اس پڑھائی کی بات کر رہا ہوں جو اسکول کے احاطے کے باہر ہوتی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، یہ کون سی پڑھائی ہے تھانے دار صاحب؟ خفیہ پڑھائی جس میں خطوط نویسی سکھائی جاتی ہے۔ میں ابھی کچھ نہیں سمجھا جی، اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ اسلم بڑی دلچسپی سے ہمارے درمیان ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ جنید کی الجھن اور میرے پورے اصرار انداز کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تشویش ابھر آئی۔ اس نے بھتیجے سے کہا، بیٹا تم بہت ذہین طالب علم ہو، ماسٹر فرید تمہاری قابلیت پر ناز کرتا ہے، تم تھانے دار صاحب کی بات پر غور کرو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے یہ تمہارا امتحان لے رہے ہوں۔ تایا جی میں کوشش کر تو رہا ہوں، وہ بے بسی سے مجھے تکتے ہوئے بولا، لیکن اسکول سے باہر والی کسی پڑھائی والی بات میرے دماغ میں اتر نہیں رہی۔ بات کے اختتام پر جنید نے اپنے سر کو پکڑ لیا، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ ملک صاحب کل اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے اسے سوچنے میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہو۔ اسلم نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ اس کے زخمی سر کا احساس کرتے ہوئے کوئی اشارہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کیوں نہیں، میں نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، پھر براہ راست جنید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اضافہ کیا، میں نے سنا ہے منظور حسین کی بیوی نرگس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، 28 سال کی عمر میں وہ گاؤں کے اسکول جا کر تو پڑھ نہیں سکتی، اس لیے اس نے اسکول کی 4 دیواری کے باہر یعنی اپنے گھر کے اندر تمہیں اپنا استاد بنا رکھا ہے۔ تم اکثر اسے لکھنا پڑھنا سکھانے اس کے گھر پر جاتے ہو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نرگس کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مجھے اس کی آنکھوں میں گہری فکر مندی نظر آئی۔ وہ مضطرب انداز میں اپنے تایا کی طرف دیکھنے لگا، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم علم کی روشنی پھیلا رہے ہو۔ اسلم نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں تھانے دار صاحب، جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ تھانے دار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تایا جی، جنید تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں کبھی کبھار نرگس کے گھر اسے پڑھانے چلا جاتا ہوں، اسے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ مجھ سے سیکھ بھی رہی ہے، بس اتنی سی بات ہے جی۔ اور اتنی سی بات کے لیے تم اتنا زیادہ گھبرا گئے تھے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ جی میں ڈر گیا تھا کہ آپ کہیں یہ بات ماسٹر صاحب کو نہ بتا دیں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ جنید کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیا ماسٹر فرید تمہیں کسی کو پڑھانے سے منع کرتا ہے؟ نہیں جی، وہ منع تو نہیں کرتے، وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن آج کل ان کا زور اسی بات پر ہے کہ میں صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں۔ اگلے مہینے سالانہ امتحانات شروع ہونے والے ہیں،
اگر ماسٹر جی کو پتہ چلا کہ میں اپنی پڑھائی سے غفلت برت کر دوسروں کو پڑھانے میں لگا ہوا ہوں تو وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گے۔ تم فکر نہیں کرو، ماسٹر فرید کو اس بارے میں کوئی نہیں بتائے گا۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، تم اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول میں بھی علم کی روشنی پھیلانے کا عمل جاری رکھو۔ جی شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اور اب تم جا کر باہر برآمدے میں بیٹھو، میں نے پیار بھرے انداز میں کہا، میں تمہارے تایا جی سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جنید نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور کمرے سے نکل گیا۔ بڑا ہونہار بچہ ہے، میں نے جنید کے جانے کے بعد اسلم سے کہا۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ میرے ہر سوال کا جواب دیا ہے، ورنہ اس عمر کے بچے تو پولیس اور تھانے کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے ہیں۔ ہم نے جنید سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ اسلم نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ بھی اس کے روشن مستقبل کے لیے دعا کریں۔ ضرور کروں گا، میں نے تہہ دل سے کہا۔ یہ علم کی روشنی پھیلا رہا ہے، اللہ اس کا مستقبل ضرور روشن کرے گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسلم کی طرف دیکھا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ اپنے باپ سے بالکل مختلف ہے۔ اسلم نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، وہ کس طرح جی؟ جنید کے اندر بڑا تحمل اور بردباری پائی جاتی ہے، میں نے اسلم کو کریدنے کی غرض سے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ابھی یہ صرف 12 سال کا ہے اور اسے کسی کام کی جلدی نہیں ہے، جبکہ 35 سال کا ہو جانے کے باوجود بھی اشرف میں ابھی تک وہ ٹھہراؤ پیدا نہیں ہو سکا جو ذہنی بلوغت کا خاصہ ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اسے ہر کام کی بڑی جلدی لگی رہتی ہے اور اس سلسلے میں اس کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، بس اس کا فائدہ ہونا چاہیے، باقی جائیں بھاڑ میں۔ یہ تو سراسر خود غرضی ہوئی۔ میری چال خاصی کارگر ثابت ہوئی۔ اس نے میرا پھینکا ہوا دانہ چگ لیا تھا۔ میری بات مکمل ہونے پر اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک محسوس کیا تھانے دار صاحب، اشرف کی فطرت اور مزاج میں وہ غصہ، خود غرضی اور طمع بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ وہ کہیں زمین و جائیداد کے معاملات میں کوئی بڑا فساد کھڑا نہ کر دے۔ میں اسے سمجھا کر تھک گیا ہوں، بلکہ ہار گیا ہوں۔ سب کچھ جانے کے باوجود بھی میں نے انجانے پن کی اداکاری کرتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا، میں سمجھا نہیں اسلم، تم کس فساد کی بات کر رہے ہو؟ اس نے مجھے اپنے گھریلو حالات سے مکمل آگاہی دینے کے بعد کہا، اس نے سب سے چھوٹے بھائی شوکت کی شاگردی اختیار کر لی ہے۔ اصل فتنے کی جڑ یہ شوکت ہی ہے تھانے دار صاحب۔ اس نے تمام بہن بھائیوں کے ذہن میں زہر بھر کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب ان چاروں کا مطالبہ یہ ہے کہ میں ابا جی کی تمام زمین و جائیداد کو تقسیم کر دوں۔ ان کمبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں کہ ابا جی بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ تمام ڈاکٹر اور حکیم ان کے علاج سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ بات کے اختتام پر اسلم نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں ان سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جائیداد اور زمین کی وراثت کے قانون کے مطابق جو تقسیم بنتی ہے، میں اس کی روشنی میں 2 بہنوں خالدہ اور عبدہ کا حصہ اپنے پاس سے دینے کو تیار ہوں۔ وہ شادی شدہ ہیں اور اپنے گھروں میں سکھی اور خوشحال ہیں، لیکن میں انہیں ابا جی کی وراثت کا حق ضرور دینا چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ وہ میری نیت کو جانتا ہے۔ باقی جہاں تک ہم 3 بھائیوں کی بات ہے تو میری خواہش ہے کہ ہم ساری زندگی ایک گھر میں ایک ساتھ رہیں اور رل مل کر کاشتکاری کریں۔ اسی میں ہماری طاقت ہے اور اسی میں ہماری بقا بھی۔ میں تمہاری سوچ اور تمہارے پرخلوص جذبات کی دل سے قدر کرتا ہوں اسلم، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ہوا کا رخ بدل چکا ہے اور یہ ہوا کسی وقت بھی طوفان کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ چند لمحات کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ ہی بتائیں میں اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسلم نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے سوال کیا تھا۔ حالات و واقعات کے تناظر میں مجھے جو مناسب لگا میں نے اسلم کو مشورہ دے دیا۔ میں فردن ان 3 بھائیوں سے مختلف اوقات میں مل چکا تھا اور ان کی فطرت اور مزاج سے اچھی طرح آگاہ ہو گیا تھا۔ ان میں سب سے چھوٹا بھائی شوکت مجھے ایک انوکھا اور خطرناک بندہ لگا تھا۔ اور خرابے کی بات یہ تھی کہ اس نے اشرف، خالدہ اور عابدہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ تینوں شوکت کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ دوسری جانب اسلم بالکل تنہا کھڑا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ زیادہ دیر تک اپنے بھائیوں کے مقابلے میں ثابت قدمی سے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھو اسلم، میں نے حالات کے تقاضوں کے پیش نظر 2 ٹوک انداز میں کہا، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کسی خطرناک طوفان کے امڑنے سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لینا چاہیے۔ میں تو تمہارے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کسی تباہ کن تجربے سے گزرنے کے بعد تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ حفظ متقدم کے طور پر ابھی کر لو، کیونکہ تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری، طویل اور افسردہ سانس خارج کی، پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ گزشتہ روز میں نے 3 فریادیوں کو سن کر اپنے دن کا آغاز کیا تھا۔
کانسٹیبل احمد دین کے مطابق میرا تھانہ کسی عدالت کمرے سے کم نہیں تھا جہاں لوگ انصاف کے حصول کے لیے چلے آتے تھے۔ ایک زاویے سے دیکھا جائے تو احمد دین کی بات بڑی حد تک صحیح نظر آتی تھی۔ میں نے ان تینوں فریادیوں کے مسائل کو حل کر دیا تھا۔ زیبونسا عرف زیبن کی خواہش تھی کہ اس کا شوہر ریاض اسے شیشے والا رنگین پرندہ لا کر دے تاکہ سہیلیوں کے سامنے اس کا مان قائم رہے۔ میں نے ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ آئندہ روز کسی بھی وقت اسے اس کا مطلوبہ پرندہ مل جانا تھا۔ برکت علی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا مجاہد آوارہ گردی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے اور بڑھاپے میں اس کا خیال رکھے۔ میں نے مجاہد کے کان کھینچنے کے ساتھ ساتھ اس کے گرو سلطان کو بھی اس بات کا پابند بنا دیا تھا کہ وہ مجاہد کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہے تاکہ مجاہد کی سرکشی، نافرمانی، بدتمیزی اور لفنگا پن ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائے۔ سلطان نے اس حوالے سے تعاون کا پکا وعدہ کیا تھا۔ شوکت میرے پاس خاندانی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ لے کر آیا تھا۔ یہ تینوں معاملات تو نپٹ گئے تھے مگر ان کے اندر سے ایک نیا معاملہ نکل آیا تھا۔ یہ نیا معاملہ ان تینوں سے کہیں زیادہ گمبھیر اور توجہ طلب تھا۔ جب تک میں نے زیبن اور جنید سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی تھی تو مجھے سلطان بڑی حد تک سچا نظر آتا تھا، لیکن اب صورتحال پلٹا کھا چکی تھی۔ جب تک میں اس معاملے کے دیگر دو کرداروں کا انٹرویو نہ کر لیتا کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ زیبن نے تو دعویٰ کیا تھا کہ نرگس اور ماسٹر فرید کے بیچ کوئی کنیکشن نہیں، اور یہ کہ جنید کی نرگس کے گھر میں آمد و جامد کا سبب یہ ہے کہ نرگس اسے لکھنا پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ لیکن نرگس کے ذکر پر جنید جس طرح گھبرا گیا تھا اس نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں نمودار ہونے والی کیفیت سے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ بعد ازاں اس نے اپنی حواس باختگی کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ اسے خوف محسوس ہوا تھا کہ کہیں میں ماسٹر فرید کو بتا نہ دوں کہ وہ ابھی تک نرگس کو پڑھانے اس کے گھر جاتا ہے۔ حالانکہ ماسٹر فرید نے اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی تاکید کر رکھی تھی تاکہ وہ بھرپور انداز میں امتحانات کی تیاری کر سکے۔ آئندہ روز یعنی 10 فروری کے سپہر میں ماسٹر فرید احمد سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کی گھر والی رضیہ نے مجھے بتایا کہ فرید باغ کی طرف گیا ہوا تھا۔ رضیہ کی عمر 25 کے آس پاس تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ میں نے ابھی تک نرگس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا تھا کہ رضیہ جیسی حسین اور جاذب نظر بیوی کے ہوتے ہوئے ماسٹر کو کہیں اور دل لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ نرگس کے ساتھ عشق پیچا لڑا رہا تھا تو پھر دنیا میں اس سے زیادہ بے وقوف انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات بھی میرے علم میں آ چکی تھی کہ ماسٹر فرید کی 2 سال کی ایک ننھی منی بیٹی صفیہ بھی تھی، یعنی ان کا فیملی بانڈ ہر لحاظ سے مضبوط اور توانا تھا۔ موضع فیض آباد ایک نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ نہر کی دوسری جانب ایک وسیع و عریض باغ تھا۔ اس کے بعد تحد نگاہ کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ مذکورہ باغ چودھری ہاشم علی کی ملکیت تھا جو رانا صاحب کے نام سے مشہور تھا۔ فیض آباد کے قرب و جوار میں پھیلی ہوئی زرعی اراضی میں سے زیادہ تر رانا ہاشم ہی کی تھی۔ وہ اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار اور موضع فیض آباد کا چودھری تھا۔ 1-2 بار رانا صاحب سے میری ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ عام روایتی چودھریوں سے کافی مختلف تھا۔ رانا ہونے کے باعث اس کے اندر ایک خاص قسم کا رعب اور غرور تو تھا ہی، لیکن میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی جس سے لگے کہ رانا ہاشم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو۔ وہ ایک اعتدال پسند اور منکسر المزاج شخص تھا۔ جب میں نہر کا پل عبور کر کے باغ کے نزدیک پہنچا تو سامنے سے مجھے ماسٹر فرید آتا نظر آیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں اس وقت پولیس کی یونیفارم میں تھا۔ قریب آنے پر ہم نے ایک دوسرے سے سلام دعا کی۔ میں نے کہا، ماسٹر جی میں آپ کے گھر گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ باغ کی طرف گئے ہوئے ہیں تو میں ٹہلتے ہوئے ادھر آ گیا۔ اگرچہ میں نے یہ بات بڑے معتدل انداز میں کی تھی لیکن اب ماسٹر اسے سن کر چونک گیا تھا۔ جلدی سے بولا، ملک صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ ماسٹر جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تک علاقے میں خیریت بی بی حاضر و ناظر رہتی ہے پولیس کو تھانے سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور اس کے جاتے ہی پولیس حرکت میں آ جاتی ہے۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب۔ وہ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آخر ہوا کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی انکوائری تھی، میں نے سوچا آپ سے مل لینا چاہیے، سو ادھر آ گیا، آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے نہر کی پل کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو مجھے تھانے بلوا لیا ہوتا۔ وہ سادگی سے بولا، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کیوں کی؟ زحمت کیسی ماسٹر جی، یہ تو میری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ میں نے پل کے اوپر بیٹھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، آپ ایک معلم ہیں، علم کی دولت تقسیم کرتے ہیں، شعور اور آگہی کا نور پھیلاتے ہیں۔ ایک معمولی سے معاملے کے لیے آپ کو تھانے میں طلب کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ماسٹر فرید کی عمر 30 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ مناسب قد کاٹ کا مالک ایک صحت مند شخص تھا، لیکن میری آمد نے اسے ذہنی طور پر الجھا کر رکھ دیا تھا، اور یہ بے نام سی الجھن اس کے چہرے اور آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے 3 فٹ کی دوری پر پل پر بیٹھ گیا، پھر اضطراری لہجے میں پوچھنے لگا، جی ملک صاحب حکم کریں۔
میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا اسکول کیسا چل رہا ہے ماسٹر جی؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں سوالات کے سلسلے کا آغاز کیا۔ بہترین چل رہا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ فیض آباد کے لوگوں کا تعلیم کی طرف رجحان نہیں ہے، اب یہی دیکھ لیں نا، 700-800 افراد کی آبادی والے اس گاؤں میں کم سے کم 200 ایسے بچے ضرور ہوں گے جنہیں اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میرے اسکول کی 5ویں جماعت میں طالب علموں کی کل تعداد صرف 60 ہے، جن میں 50 لڑکے اور 10 لڑکی ہیں۔ کیا واقعی؟ میں نے استجابی انداز سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو حیران کن اور افسوسناک صورتحال ہے۔ جی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں ملک صاحب، اور ان 60 بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف ایک استاد، میں نے کہا، یعنی ماسٹر فرید احمد۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر 60 بچے ایک ہی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں پڑھانا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ الگ الگ 5 جماعتوں کے طالب علم ہو۔ خیر، لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے اس مسئلے کا بھی حل نکال لیا ہے۔ کیسا حل ماسٹر جی؟ میں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ہر بڑی کلاس کے سب سے ذہین طالب علم کو کسی چھوٹی جماعت کو پڑھانے پر لگا دیتا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا۔ جیسے 5ویں جماعت کے 2 ذہین طالب علموں میں سے ایک تیسری اور دوسرا چوتھی جماعت کو پڑھاتا ہے، اس طرح چوتھی جماعت کے 2 ذہین طالب علموں کی میں نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ان میں سے ایک دوسری جماعت کو اور دوسرا پہلی جماعت کو پڑھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ان کے مقرر کردہ استاد طالب علموں کی کڑی نگرانی بھی کرتا ہوں۔ بہت خوب، گویا اس طرح آپ کو صرف جماعت پنجم ہی کو پڑھانا پڑتا ہے؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن میں دوسری جماعتوں کی بھی خبرگیری کرتا رہتا ہوں تاکہ اگر استاد طالب علموں کو کسی مرحلے پر کوئی دشواری پیش آئے تو میں اس معاملے کو سنبھال سکوں۔ جنید بھی تو 5ویں جماعت ہی کا طالب علم ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا۔ جی جی، مجھے جنید پر بڑا فخر ہے، وہ جلدی سے بولا۔ وہ میرے اسکول کا سب سے زیادہ قابل طالب علم ہے، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، لیکن کیا ماسٹر جی؟ میں محسوس کر رہا ہوں کچھ عرصے سے وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی کارکردگی روز بروز ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کھیل کود میں اس کا کچھ زیادہ ہی دل لگ رہا ہے۔ اگلے مہینے سالانہ امتحانات ہیں، اس کا پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں ہے۔ ابھی 2 روز پہلے اتوار کی چھٹی تھی اور وہ امتحانات کی تیاری کرنے کی بجائے سائیکل ریس میں حصہ لے رہا تھا۔ پھر وہاں ایک لوفر لڑکے کے ساتھ اس کا دنگا ہو گیا اور وہ اپنا سر پھٹوا بیٹھا، مطلب مزید 2 دن کی پڑھائی بھی گئی۔ ماسٹر جی، وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے بڑی رسان سے کہا، کھیل کود سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی زیادہ متاثر نہیں ہوتی، البتہ غیر نصابی سرگرمیاں ضرور بچوں کو پڑھنے لکھنے سے غافل کر دیتی ہیں۔ غیر نصابی سرگرمیاں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ جنید کن سرگرمیوں میں لگا ہوا ہے جن میں آپ نے اسے لگایا ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مستفسر ہوا۔ جی ماسٹر صاحب، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور میں اسی سلسلے میں انکوائری کرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہوں۔ آپ کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں ملک صاحب، وہ پریشانی بھرے لہجے میں بولا۔ میں اسے چوتھی جماعت کو پڑھانے کا کام لے رہا تھا، اور وہ بھی 1 ماہ سے بند کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے امتحانات کی خوب اچھی طرح تیاری کر سکے۔ یہ تو سچ ہے نا کہ آپ نے اسے پڑھانے کے کام پر لگایا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے بولا، جی، آپ نے جنید کو اسکول کے اندر پڑھانے کا کام سونپا تھا اور اس نے اسکول کے باہر تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تعلیم بالغاں؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ شاید یہ بات آپ کے علم میں نہیں کہ آپ کا آج کل گاؤں کے گھر میں بڑی باقاعدگی سے ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے۔ آپ نرگس کی بات تو نہیں کر رہے؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ماسٹر صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو گویا آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنید نرگس کو خطوط نویسی کا فن سکھانے پابندی سے اس کے گھر جا رہا ہے۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ منظور حسین کی بیوی نرگس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے اور جنید اس کی مدد کرنے جاتا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے اسے بڑی سختی سے تاکید کر رکھی ہے کہ جب تک اس کے امتحانات ختم نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر سے دھیان ہٹا کر صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ یہ بات مجھے پتا نہیں کہ وہ ابھی نرگس کے گھر جا رہا ہے۔ ماسٹر جی، بات اصل میں یہ ہے کہ نرگس کو ایک شخص سے محبت ہو گئی ہے، میں نے اپنی تفتیش کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور ان دونوں کے بیچ خط و خطابت کا معاملہ زور و شور سے جاری و ساری ہے۔ بیچاری نرگس کو تو لکھنا پڑھنا آتا نہیں ہے، اس لیے اس نے لکھنے پڑھنے کے بہانے جنید کو اپنا ٹیوٹر بنا لیا تاکہ وہ نرگس کے عاشق کے بھیجے ہوئے خطوط کو پڑھ کر نرگس کو سنا سکے اور پھر نرگس کی طرف سے ان خطوط کے جواب لکھ کر مذکورہ شخص تک بھی پہنچا دے۔ جنید ان دونوں کے بیچ چٹھی نویسی کے علاوہ ڈاکی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں کہنے کے دوران میں مسلسل ماسٹر فرید کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ جب میری بات مکمل ہوئی تو وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بولا، ملک صاحب، میں جنید اور نرگس کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ جو کچھ بتا رہے ہیں میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ جنید تو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے،
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے بارے میں آپ کی جانکاری پر مجھے کوئی تعجب نہیں، لیکن کیا آپ واقعی نرگس کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں؟ جی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں کئی سال پہلے فیض آباد آیا تھا، پھر میری شادی بھی ادھر ہی ہو گئی۔ میں اس گاؤں کے بچے سے اچھی طرح واقف ہوں، اور جہاں تک نرگس کا معاملہ ہے تو میرے خیال میں وہ اس قسم کی عورت نہیں کہ اپنے شوہر سے بے وفائی کا ارتکاب کر کے گاؤں کے کسی مرد سے عشق لڑاتی پھرے، اور جنید کو بھی ایسا نہیں سمجھتا وہ اس طرح کسی ڈاکے کا کردار ادا کرے۔ اب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، کیا آپ مجھ پر ایک مہربانی فرمائیں گے؟ آخری جملہ اس نے منت ریز لہجے میں ادا کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیسی مہربانی ماسٹر جی؟ مجھے فیض آباد میں بسنے والے اس بندے کا نام بتائیں، آپ کے بقول نرگس جس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں بولا، تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ آپ کے موقف میں کس حد تک صداقت ہے۔ مجھ سے یہ سوال کرتے ہوئے ماسٹر فرید کے چہرے پر نہ تو کسی تردد کے آثار تھے اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی پریشانی یا گھبراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ اس کا یہ رد عمل اس امر پر دلالت کرتا تھا کہ وہ اس معاملے میں ہرگز ملوث نہیں ہے۔ میں نے ماسٹر فرید کی خواہش پوری کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، وہ شخص اس گاؤں کے اکلوتے اسکول کا اکلوتا ماسٹر فرید احمد ہے۔ ملک صاحب، مجھے آپ سے ایسے مذاق کی توقع نہیں تھی۔ اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی آ رہا تھا۔ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا تھا ماسٹر جی؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ سلطان کا نام لیں گے، اس نے کہا۔ سلطان کیوں ماسٹر جی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ملک صاحب کے جب تک نرگس کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ سلطان ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا کہ نرگس کے ماں باپ نے مرنے سے پہلے اس کی منظور حسین سے شادی کر دی۔ جب وہ شوہر والی ہوگی تو سلطان نے بھی اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے جہاں تک میرا تعلق ہے۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں ایک شادی شدہ انسان ہوں۔ میری ایک بے پناہ محبت کرنے والی خوبصورت بیوی اور ایک ننھی منی پری جیسی حسین بیٹی ہے۔ پورا گاؤں میری حد سے زیادہ عزت کرتا ہے۔ میں اس قسم کے جھمیلوں میں پڑھ کر اپنی مٹی پلید کیوں کروں گا؟ آپ خود سوچیں، کیا اس قسم کی حرکتیں مجھے زیب دیتی ہیں؟ کسی نے آپ کو میرے خلاف غلط اطلاع دی ہے؟ آپ تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے ماسٹر جی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آتے جاتے اگر نرگس سے کبھی میرا سامنا ہو جاتا ہے تو وہ رک کر مجھ سے دو چار باتیں کر لیتی ہے، اس نے کہا، مگر میرے اور اس کے ذہن میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں آئی جیسا آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں کل جنید سے بھی پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اگر وہ کسی قسم کی خطوط نویسی میں ملوث ہے اور دو افراد کے درمیان پوسٹ مین بنا ہوا ہے تو وہ مجھے بتا دے گا۔ آپ نے اس سلسلے میں جنید سے قطعاً کوئی بات نہیں کرنا ماسٹر جی، میں نے دو ٹوک انداز میں ماسٹر فرید پر واضح کرتے ہوئے کہا۔ اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جب تک میں اس کیس کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا دیتا آپ نے بالکل انجان بن کر خاموش رہنا ہے، ورنہ جنید کو کوئی شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ 2 روز پہلے سائیکل ریس کے اختتام پر اس کے ساتھ جو سر پٹول کی گئی ہے وہ بھی اسی معاملے کا شخصانہ ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ کو جس شخص نے میرے خلاف بھڑکایا ہے کم سے کم مجھے اس کا نام تو بتا دیں ملک صاحب۔ ابھی نہیں ماسٹر جی، میں نے پوری قطعیت کے ساتھ کہا۔ اس کے لیے آپ کو 1-2 روز تک صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا۔ میں جلدی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دوں گا۔ حقیقت آپ پر روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ کیا میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ اس معاملے پر اپنی زبان بند رکھیں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں آپ کی ہدایت پر مینو ون عمل کروں گا۔ میں نے ماسٹر فرید کا شکریہ ادا کیا اور فیض آباد سے واپس تھانے آ گیا۔ پھر حوالدار شیر علی کو اپنے کمرے میں بلا کر حکم دیا، شیر علی، سلطان کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دو اور حسب خواہش تم اس کی خاطرداری کے لیے بھی آزاد ہو۔ اس نے پچھلی مرتبہ اپنی جان بچانے کے لیے مجھ سے کئی ایک غلط بیانیاں کی ہیں۔ کل تک وہ تمہارے حوالے ہے، تم اپنا ہر شوق پورا کر سکتے ہو۔ میں کل کسی وقت اسے اپنے پاس بلا کر دوبارہ اس کا انٹرویو کروں گا۔ سمجھ گئے ملک صاحب؟ عمانی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ہر راستہ میری سوچ کو جس منزل تک لے کر جاتا تھا اس کے مطابق نرگس اور ماسٹر فرید کے درمیان کوئی عشق یا ربط ضبط دکھائی دیتا تھا، اور نہ ہی جنید کا پوسٹ مین اینڈ لیٹر ریڈر والا کردار جسٹیفائی ہوتا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ سلطان نے صریحاً مجھ سے غلط بیانی کی تھی، لیکن کیوں؟ بس مجھے اسی کیوں کا جواب تلاش کرنا تھا، اور اسی مقصد کے حصول کی خاطر میں نے سلطان کی گرفتاری اور خاطر تواضع کے احکامات صادر کیے تھے۔ موجودہ صورتحال میں یہ انتہائی ناگزیر ہو گیا تھا۔ 11 فروری کا دن اس کیس کا ڈراپ سین ثابت ہوا۔ اس روز صبح ہی سے ہنگامہ خیزی اور سنسنی آمیزی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات شیر علی نے سلطان کے ساتھ ہی اس کے شاگرد رشید مجاہد کو بھی اٹھوا لیا تھا تاکہ اس کی روحانی تربیت کا اہتمام ہو سکے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ جس شخص کو اپنا گرو سمجھتا ہے اور اس کے ہر جائز اور ناجائز حکم کی تعمیل کے لیے پولیس اس مہان شخص کی کس طرح درگت بناتی ہے۔ شیر علی نے مجاہد کو ایک
تھپڑ تک رسید نہیں کیا تھا۔ وہ تو مجاہد کو یہ باور کرانے تھانے لایا تھا کہ وہ جس شخص کا غلام بنا ہوا ہے اس کی نہ تو کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی اوقات۔ پولیس جب چاہے اٹھا کر اسے تھانے میں بند کر سکتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی تسلی بخش دھلائی بھی کر سکتی ہے۔ ایسے کم ذات اور بے وقت گرو کا چیلا بننے سے تو کہیں بہتر ہے کہ مجاہد زہر پھانک کر مر جائے۔ حوالدار شیر علی کی یہ حکمت عملی مجھے بہت پسند آئی تھی اور اس اقدام پر میں نے اسے شاباشی بھی دی تھی۔ اس کے بعد اس عمل سے امید کی جا سکتی تھی کہ تھانے سے جانے کے بعد مجاہد کا برین واش ہو چکا ہوگا اور وہ سلطان کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہہ کر ایک دم بندے دا پتر بن جائے گا۔ میں نے فی الحال سلطان کو اپنے پاس بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آج شام تک شیر علی کے دل کے ارمان بھی اچھی طرح نکل جائیں اور مجاہد کی آنکھیں بھی پوری طرح کھل جائیں۔ دوپہر کے بعد اشرف گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور پریشانی کے عالم میں مجھے بتایا، تھانے دار صاحب جنید نہیں مل رہا۔ کیا مطلب جنید نہیں مل رہا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ صبح اسکول گیا تھا، اس نے روحانسی آواز میں بتایا، لیکن واپس گھر نہیں آیا۔ میں نے پورے فیض آباد میں اسے تلاش کر لیا مگر اس کا سراغ نہیں ملا۔ کیا تم نے اسکول جا کر ماسٹر فرید سے اس کے بارے میں پوچھا ہے؟ جی میں اسکول بھی گیا تھا، وہ گلگیر آواز میں بولا۔ ماسٹر نے بتایا ہے کہ آج وہ اسکول گیا ہی نہیں۔ پتہ نہیں میرا بھولا بالا بیٹا کہاں گم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے آپ میرے بچے کو ڈھونڈ دیں، اس کی ماں کا برا حال ہے۔ ایک منٹ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کیا تم نے جنید کو نرگس کے گھر میں بھی دیکھا ہے؟ نہیں جی۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ اسکول جانے کی بجائے نرگس کے گھر کیوں جائے گا؟ نرگس اس سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آج اس نے اسکول سے چھٹی مارنے کا سوچ لیا اور سیدھا نرگس کے گھر پہنچ گیا ہو۔ جنید کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر اسے اسکول نہیں جانا تھا تو گھر میں صاف صاف بتا دیتا۔ ماسٹر فرید تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید جنید سر کی چوٹ کی وجہ سے آج اسکول نہیں گیا۔ جنید نے آج سے پہلے ایسی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ منظور حسین کی بیوی نرگس کو پڑھانے اس کے گھر جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے بڑے بھائی اسلم کو معلوم ہے۔ میں نے کہا تم جا کر منظور حسین کے گھر میں جنید کو تلاش کرو، مجھے امید ہے وہ ادھر ہی سے ملے گا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں وہاں جا کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اشرف کے جانے کے بعد میں گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ جنید کی گمشدگی نے میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ اگر عام حالات ہوتے تو میرا دھیان پلک چھپکتے میں سلطان کی طرف جانا تھا، لیکن وہ تو پچھلی رات سے اپنے چیلے مجاہد سمیت میرے تھانے میں بند تھا۔ تو پھر جنید آج صبح ٹھیک ٹھاک اپنے گھر سے اسکول گیا تھا، لہٰذا اس کے غیاب میں سلطان یا مجاہد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا ذہن سرے دست اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ جنید نرگس کے گھر سے دستیاب ہو جائے گا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اشرف ہانپتا کانپتا ہوا دوبارہ میرے پاس آیا اور شکستہ لہجے میں اس نے میرے اطمینان کی ایسی کم تیسی کر دی۔ تھانے دار صاحب، اس نے لرزیدہ انداز میں بتایا، کسی نے میرے بیٹے اور نرگس کو قتل کر دیا ہے۔ دونوں کی لاشیں ادھر منظور حسین کے گھر کے اندر پڑی ہیں اور وہ بھی بڑی شرمناک حالت میں۔ دونوں کے جسم پر لباس نام کی کوئی شے نہیں اور وہ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں مردہ حالت میں۔ کسی نے ان کے سر بری طرح کچل دیے ہیں۔ اشرف کے بیان نے مجھے اندر باہر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں فوراً سے بیشتر کانسٹیبل احمد دین کو ساتھ لے کر فیض آباد پہنچ گیا۔ منظور حسین کے گھر کے سامنے میں نے 2 درجن افراد کو جمع دیکھا، جن میں عورتیں اور مرد شامل تھے۔ وہاں پر مجھے ماسٹر فرید احمد اور زیبن کی صورت بھی دکھائی دی۔ گویا جنید اور نرگس کے قتل کی خبر پورے فیض آباد میں پھیل چکی تھی۔ میں سب کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اشرف کا گلگیر بیان غلط نہیں تھا۔ جنید اور نرگس مکمل بے لباسی کی حالت میں ایک چارپائی کے اوپر اس طرح باہم پیوست تھے کہ ان کے عزائم اور افعال کو سمجھنے کے لیے آئنسٹائن کا دماغ چاہیے تھا، نہ ہی ناسا کی ضرورت تھی۔ اس غیر شرعی، غیر اخلاقی اور بے شرمی کی حالت میں انہیں کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ان کی کھوپڑیاں بری طرح چٹکی ہوئی تھیں اور برہنہ ابدان جا بجا خون آلود تھے۔ چارپائی پر بچھے ہوئے بستر کی بھی یہی پوزیشن تھی۔ ان کی کھوپڑیوں سے نکلنے والا خون ابھی پوری طرح جم کر خشک نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ جنید اور نرگس کی اموات واقع ہوئے 2-3 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، یعنی 9 سے 11 بجے کے درمیان کسی غصہ ور اور شکی القلب شخص نے وزنی ہتھوڑے کے وار کر کے ان کی بے خبری میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جس ہتھوڑے کا میں نے ذکر کیا وہ مجھے مقتولین والی چارپائی کے نیچے پڑا مل گیا تھا۔ اس ہتھوڑے کے سر پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے کے اندر میں نے موقع کی کارروائی کو نپٹایا اور آلہ قتل سمیت جنید اور نرگس کی لاشوں کو سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے منظور حسین کے گھر پر سرکاری تالا لگایا اور وہاں پر موجود افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں سوال کیا، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت منظور حسین کہاں ملے گا؟ یہ تو طے تھا کہ نرگس کا شوہر منظور حسین ان لوگوں کے بیچ موجود نہیں تھا، بلکہ میرے خیال میں
وہ اس وقت فیض آباد کی حدود کے اندر بھی کہیں نہیں پایا جاتا ہوگا، ورنہ اس ہونچکا واقعے کی اطلاع دینے سب سے پہلے وہی تھانے پہنچتا۔ اس مجمع میں موجود ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، منظور حسین نے کل شام مجھے بتایا تھا کہ آج صبح سویرے وہ کسی ضروری کام سے موضع سمن آباد جائے گا اور اس کی واپسی رات تک ہوگی۔ سمن آباد میں اس نے ایک زمیندار صابر گھمن سے ملنا تھا، لگتا ہے وہ سمن آباد گیا ہوا ہے۔ تمہارا کیا نام ہے چاچا؟ میں نے اطلاع دینے والے اس ادھیڑ عمر شخص سے پوچھا۔ نیاز احمد جناب، اس نے جواب دیا۔ میں بھی ایک چھوٹا زمیندار ہوں اور منظور حسین کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے چاچا، میں نے کہا جب منظور حسین سمن آباد سے واپس آ جائے تو تم اسے لے کر سیدھا میرے پاس تھانے آ جانا، میں یہ کام تمہارے ذمہ لگا کر جا رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ چنگی طرح سمجھ گیا مائی باپ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں واپسی کے لیے مڑا تو ماسٹر فرید میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، آپ کی آمد سے قبل میں نے اندر جا کر ان دونوں کی لاشوں کو ایک نظر دیکھا تھا۔ بے شرمی کی انتہا ہے جناب، میں جنید کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت ہی سیدھا اور معصوم بچہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نرگس نے پڑھنے لکھنے کے بہانے پہلے اسے اپنی طرف مائل کیا ہوگا اور پھر اسے گناہ کے راستے پر لے گئی۔ ماسٹر جی، جنید یہاں پر نرگس کو پڑھانے آتا تھا۔ نرگس اس کی کم سنی اور معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے بڑی مہارت کے ساتھ اسباق البلوغت نامی کسی کتاب کا کوئی باب پڑھا رہی تھی۔ اس پر ریسرچ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ان کے بیچ جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ کرائم سین سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور یقیناً ان سب کیے دھرے کی ذمہ دار صرف اور صرف نرگس ہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں موت کی نیند کس نے سلایا؟ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ انہیں کس حالت میں زندگی سے محروم کیا گیا، سر دست میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا اس سلسلے میں آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ سلطان کو چیک کریں، وہ سوچتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے اسے کچھ معلوم ہو۔ سلطان اس کا چیلا مجاہد پچھلی رات سے میرے تھانے کے حوالات میں بند ہے، میں نے ماسٹر کو بتایا۔ اس دوہرے قتل سے سلطان کا کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تو آپ کو نرگس کے شوہر منظور حسین کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، وہی اس معاملے پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کچا مجرم قانون کی نظر میں حلوہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ ڈھنگ سے جھوٹ بھی نہیں بول پاتا۔ مغرب کے بعد منظور حسین نیاز احمد کی ہمراہی میں روتا دھوتا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے تسلی دلاسا دیا، پھر کاسٹک سوڈے سے دھو ڈالا۔ وہ میرے کڑے سوالات کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہ سکا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں نے ایک پولیس اہلکار کو سمن آباد بھیج کر انکوائری کرائی ہے کہ وہ وہاں صابر گھمن سے مل کر آیا، گھمن صاحب نے اسے بتایا ہے کہ تم نے آج کی تاریخ میں سمن آباد کی حدود میں قدم ہی نہیں رکھا، تو میرے اس اندھیرے میں چلائے گئے تیر سے گھائل ہو کر منظور حسین صدیوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ اگلے گھنٹے میں اس نے آنسو بہاتے ہوئے اقبال جرم کر لیا۔ منظور حسین کا اقبالی بیان بڑا لذا خیز تھا، آپ اسے ایک لاچار، بے بس اور ضعیف الاعضاء شخص کا نوحہ سمجھ لیں۔ میں اس کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ سارا قصور میرا ہے، میں عورت کے قابل نہیں تھا، لہٰذا اپنے اس ضعف کے پیش نظر مجھے شادی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نرگس کو بھی سرے سے بے گناہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر وہ مجھ سے مطمئن نہیں تھی تو مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ ایک معصوم بچے کو اس نے گناہ کا راستہ کیوں دکھایا؟ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے وہ جنید کو ایسے جہاں سے متعارف کرانے چلی گئی جدھر سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ پہلے مجھے ان کے پڑھائی والے ناٹک پر شک ہوا، پھر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے نرگس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ صاف مکر گئی، بلکہ کہا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا جو میں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا شرمناک معاملہ تھا کہ میں اپنی تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ان دونوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سمن آباد جانا ایک بہانہ تھا تاکہ نرگس بے فکر ہو کر جنید کو اپنے گھر میں بلا لے۔ میں آج علیل صبح گھر سے نکل گیا تھا، پھر ایک چکر لگا کر چپکے سے اپنے مکان کی عقبی دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا تھا۔ میرا فیصلہ غلط تھا یا درست مجھے نہیں پتا، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا ہے۔ آپ نے مجھے جو بھی سزا دینا ہے میں تیار ہوں۔ سزا تو تمہیں ملے گی منظور حسین، بڑی کڑی سزا ملے گی، میں نے صفاق لہجے میں کہا۔ تم جب جنید کو بے قصور سمجھتے ہو تو تمہیں اس پر تو رحم کھانا چاہیے تھا، تم نے ایک معصوم بچے کو بھی بے دردی سے موت کی نیند سلا دیا۔ وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، گئیوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، یہی اصول ہے۔ اس دوہرے قتل سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ میں نے نفرت امیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں حاصل وصول کی کیفیت سے بہت آگے بڑھ چکا ہوں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ سود و زیاں کا حساب کیسا؟ ذرا سوچ کر بتائیں منظور حسین صحیح کہہ رہا تھا یا غلط؟ ویسے اس بات میں وضع نظر آتا کہ حاصل وصول کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کیس بھی پچھلے کیسوں کی طرح پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔